السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ دوسرا اپنا موبائل لے کے بیٹھو رشا لا دو بج کو موبائل۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارا 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے، سورۃ عنکبوت جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتلو تلاوت کرو ما اوحی الیک جو وحی کی گئی آپ کی طرف من الکتاب کتاب میں سے، واقم الصلاۃ اور قائم کرو نماز، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائیوں سے، ولذکر اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے، واللہ یعلم ما تصنعون اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، یعنی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ ختم کہا ہوا تھا ہمارا پارہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی کائنات کی نشانیاں بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس میں نشانیاں اس قوم کے جو ایمان لاتی ہے۔ اب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، آپ منافقوں کی، مخالفین کے اعتراضات کی کوئی پرواہ نہ کریں، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے آپ انہیں پہنچا دیں، اور اس کے لیے پابندی نماز کی کرنی ہے۔ یعنی ہم جو بھی کام شروع کرنا چاہیں نا، اور ہم چاہیں اس میں ہماری کامیابی ہو، تو نماز جو ہے نا وہ کامیابی کی کنجی ہے، کیونکہ اس نے برائیوں سے بھی روکنا ہے، برے کاموں سے روکنا ہے، تو اس لیے وہ کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ تو نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اکثر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس نماز کا کیا فائدہ، ہم نے بعد میں سارے غلط کام کرنے ہیں۔ تو کوشش کریں اس نیت کے ساتھ نماز کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ جو مجھ میں برائیاں پائی جاتی ہیں مجھے اس سے دور کر دینا، تو انشاءاللہ نماز اثرات دکھائے گی۔ اگر ایک نماز نے نہیں دکھایا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا خوراک بڑھا دو، یعنی اس میں خشوع کم تھا، خشوع زیادہ کر دو، پورے ارکان پورے طریقے سے ادا کر لو، تو انشاءاللہ پھر نماز صحیح جگہ پہ جا کے بیٹھے گی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں نا، اگر جا کے مریض کہتا ہے بیمار وہ آرام نہیں آیا، کہ 8 گھنٹے بعد میڈیسن لی تھی، وہ ڈاکٹر صاحب میں بھول گیا تھا، 10 گھنٹے ہو گئے تھے، تو کہا پھر اب ذرا احتیاط کر کے پورے وقت کے ساتھ کرنا۔ تو اس طرح نماز کے ارکان، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو 3 بار بھیجا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر ایک صحابی کو بھیجا جا کے سکھا کے آؤ۔ تو نماز جب اپنے اثرات نہ چھوڑے تو سمجھ لیں کہ میری نماز میں کوئی کمی ہے، اس میں خشوع اور زیادہ کر دیں، توجہ اللہ کی طرف کریں، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولا ذکر الاکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، یعنی نماز میں اصل چیز ہے اللہ کو یاد کرنا۔ منافقین کی نشانی ہے کہ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، وہ صرف ایسے نماز کو جیسے فرض ادا کر لیتے ہیں، جی ہم نے فرض ادا کر دی۔ ہم نے صرف فرض ادا نہیں کرنا، ہم نے تو نماز کے اثرات لینے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کی ہم نے صرف تلاوت نہیں کرنی، اس کا اجر اپنی جگہ ہے، لیکن ہم نے اسے ہدایت بھی پانی ہے۔ اس طرح نماز کے اثرات جب تک میرے پہ نہ آئیں تو سمجھیں کہ ہماری نماز میں کوئی کمی ہے۔ نماز میں صرف دھیان جو نا اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ حدیث جبرائیل کا پتہ چل گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، آخر میں کہتا ہے احسان کیا ہے، تو آپ نے کہا تھا احسان یہ ہے تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ چھوٹے سے جملے میں سارا کچھ بتا دیا، خشوع بھی آ گئی، حفاظت بھی آ گئی، پورے ارکان کی ادائیگی بھی آ گئی، کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسے کوئی اسٹوڈنٹ جب دیکھتا ہے نا کہ انویجیلیٹر مجھے دیکھ رہے، تو اس کی توجہ، اور جو لائق ہو پھر تو اس کی توجہ تھرو آؤٹ پیپر پہ رہتی ہے، وہ بار بار اسے نہیں دیکھ رہا ہے انویجیلیٹر کو، وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں۔ اسی طرح اگر ہم چونکہ ایمان کمزور ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، تو کم سے اتنا تو ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب اتنا احساس ہوئے گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اب دیکھیں نا جیسے جن کو نیند آنی ہے وہ چھپ کے بیٹھے نا، لیکن دیکھنے والا دیکھ لیتا ہے کہ وہ سویا ہوا ہے۔ اسی طرح جب مجھے پتہ ہوگا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں ایک دم سے مطلب ڈر جاؤں گی۔ سونے والے ادھر چھپ کے کیوں بیٹھتے ہیں کہ نظر میں نہ آئیں، یہی ہوتی ہے نا بات۔ اسی طرح جب ہماری نماز میں کوئی ایسی کمی رہ جاتی ہے نا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم توجہ دیں کہ چلو اگر میں نہیں اللہ کو دیکھ تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے آپ کو ذرا ہوشیار کر لوں۔ واللہ یعلم ما تصنعون اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، یعنی دلوں کے حال اللہ تمہارے جانتا ہے۔ تمہیں باوجود کوشش کے اگر پوری طرح حفاظت نہیں بھی کر سکے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حفاظت کر کے نماز کے اثرات دکھا دے گا۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب، تم نہ جھگڑا کرو اہل کتاب سے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو زیادہ اچھا ہو، الا الذین ظلموا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، وقول اور کہہ دو آمنا ہم ایمان لے آئے، باللذی اس کے ساتھ انزل علینا جو اتارا گیا ہماری طرف، وانزل علیکم جو اتارا گیا تمہاری طرف، وإلہنا وإلہکم واحد، ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے،
فَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے ظلم کیا، یعنی جو اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتے، شرک کرتے ہیں، تو ان کو تو آپ اچھے طریقے سے کرو، برے طریقے سے ان پر کوئی اثر نہیں ہونا۔ لیکن جو باقی اہل کتاب جن کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہدایت کے قبول کر لیں گے، تو ان کو آسان طریقے سے ان کے ساتھ بحث کرو تاکہ وہ تمہاری بات کے قائل ہو جائیں۔ اور کہنا کیا ہے، یعنی کیا اچھا طریقہ کیا ہے کہ ایمان لاؤ اس کے ساتھ جو اتارا گیا ہماری طرف اور جو اتارا گیا تمہاری طرف، یعنی تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم نے اس پر ایمان لانا ہے جو ہماری طرف اتارا گیا ہے، کیونکہ ہمارا تمہارا معبود ایک ہے۔ یہ قدر مشترک ہے، کل بھی میں نے آج سنائی تھی آپ کو کہ تعالوا الی کلمۃ سواء، پہلے آگے آ کے جگہ فل کریں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس کلمے کی طرف جو تمہارے درمیان برابر ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم ایک دوسرے کو بھی رب نہیں بنائیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اس طرح ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، بس وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب، یؤمنون بہ، وہ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ، وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن یؤمن بہ، اور ان میں سے بعض وہ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ بھی، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، نہیں انکار کرتے ہمارے احکام کا، إِلَّا الْكَافِرُونَ، مگر انکار کرنے والے۔ یعنی جن لوگوں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا اور اپنی کتابوں کا، وہی لوگ اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ جو ادھر ایمان لے آئے وہ ادھر بھی ایمان لاتے ہیں، جیسے کل آپ نے پڑھا کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہوگا کہ اپنے نبیوں پر بھی ایمان لائے، کتابوں پر بھی، اور اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ حق ہے جو ہماری کتاب میں وہی اب بتایا گیا ہے۔ وَمَا كُنْتُ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، اس سے پہلے آپ کسی کتاب کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ وَلَا تَخُطُّ بِيَمِينِكَ، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اس وقت تو شک کرتے جھوٹے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی آئی، آپ نے کیوں کہا ماں نبی کاری، 3 دفعہ آپ نے کہا، پھر جبرائیل نے آپ کو زور سے بنچا تو وہ جو وہی کے الفاظ تھے وہ آپ کی زبان سے جاری ہو۔ اس کے بعد بھی آپ نے نہیں لکھا، کئی معاہدے ہوئے تو آپ نے دوسروں کو کہا کہ یہ لکھو اسے۔ تو اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے تو یہ جو بل وہ آیات بینات، بلکہ وہ احکام واضح ہیں۔ قالوا، اور کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کیوں نہیں اتاری گی اس پر کوئی آیات اس کے رب کی طرف سے؟ نہیں آ رہی، کیوں نہیں اتاری گی اس پر احکام اس کے رب کی طرف سے؟ کل کہہ دو یا نشانیاں، یہاں نشانیاں مانی آئے گا، احکام نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں اتاری گی اس پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے؟ کل انما الآیات عند اللہ، نہیں آ رہا، بے شک احکام یا نشانیاں اللہ کے پاس ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اولم یکفہم، کیا نہیں کافی ان کو، انا انزلنا علیک الکتاب، یہ کہ ہم نے اتاری آپ پر کتاب، یتلی علیہم، جو تلاوت کی جاتی ہے ان پر، ان فی ذلک لرحمۃ، بے شک اس میں البتہ رحمت ہے، و ذکر، اور یاد دہانی ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ یعنی یہ یاد دہانی ہے، اللہ نے پہلے یہ احکام سارے بتائے ہوئے ہیں کتابوں میں، اب تمہاری یاد دہانی کے لیے، چونکہ تم بھول گئے تھے یا تم نے اپنی تبدیلیاں کر لی تھیں، تو اللہ نے ان سب چیزوں کو نکال کے صاف شفاف کتاب جو کہ پہلی کتابوں کی نگران ہے وہ اللہ نے آپ پر نازل کر دی ہے۔ کل کہہ دو کفیٰ باللہ بینی و بینکم شہیدا، اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جانتا ہے جو آسمانوں جو زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، وہ لوگ جو ایمان لائے باطل کے ساتھ، وکفروا باللہ، اور انکار کیا اللہ تعالیٰ کا، اولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ویستعجلونک بالعذاب، وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب۔ ولولا اجل مسمى، اگر نہ ہوتی مدت مقررہ، لجاءہم العذاب، البتہ آ جاتا ان کے پاس عذاب۔ ولا یاتینہم بغتۃ، البتہ ضرور آئے گی ان کے پاس اچانک، فہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے۔ یعنی عذاب کی جلدی میں چاہ رہے ہیں نا،
پہلے بھی آپ نے پڑھا جب عذاب آ جائے گا پھر وہ کیا کریں گے جلدی، کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ آگے بڑھ سکیں گے نہ پیچھے ہٹ سکیں گے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جلدی نہ مچاؤ، قیامت نے وقت پہ آنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کرنا ہے، کسی نبی کے اختیار میں قیامت لانا نہیں ہے۔ یستعجلونک بالعذاب، وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب، استغفر اللہ، وان جہنم لمحیط بالکافرین، بے شک جہنم کافروں کو گھیری ہوئی ہے۔ جلدی مانگتا کون ہے؟ کافر ہی تو مانگتے ہیں، جنہیں یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کے پاس دوبارہ اٹھنا ہے، جو اللہ کے سامنے جواب دینا، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ خدا نہ صاحب موت سے گھبراتے نہیں ہیں، اپنے عملوں کی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا، لیکن یہ تو انکار ہی کر دیتے ہیں نا، اس لیے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں۔ استغفر اللہ، یوم یغشاہم العذاب، جس دن ڈانپ لے گا ان کو عذاب، من فوقہم ان کے اوپر سے، و من تحت ارجلہم ان کے پاؤں کے نیچے سے، و یقول، اور وہ کہے گا اللہ تعالیٰ، ذوقوا ما کنتم تعملون، اب چکھو، اب تو اس کو چھیڑا بھی میں نے، چکھو جو تم عمل کرتے تھے۔ نیٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں صحیح ہے وہ۔ اب یا عبادی اللہ زینہ ہے، میرے بندوں میں سے وہ لوگ آمن جو ایمان لائے ہو، آ رہی ہے؟ ان عرضی واسعہ، بے شک میری زمین وسیع ہے، نہیں آ رہی؟ وہی یا فابدون، پس صرف میری ہی عبادت کرو، کیونکہ فرما برداری اس وقت ہے جب بندہ کہنا میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، تو جو صحیح معنی میں بندہ ہوگا وہی اللہ کا صحیح حق ادا کرے گا۔ اس لیے مومنوں کو محبت سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرما برداری جو ہے یہ عبد ہونے کا حق ادا کرنا ہے، تو جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عبد ہونے کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو کہا میری زمین وسیع ہے، صرف میری عبادت کرو، یعنی جہاں تم رہتے ہو اگر تمہیں اس پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے تو میری زمین بہت وسیع ہے، ہجرت کر کے چلے جاؤ، تمہیں بہت سی جگہ مل جائیں گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی عذاب کی جلدی نہ بچاؤ، یا قیامت کی لوٹ کے ہماری طرف ہی آنا ہے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، لنبوئنہم من الجنۃ، ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو جنت میں، غرفاً اس کے بالا خانوں میں، تجری من تحتہا الانہار، چلتی ہوں گی جس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے اس میں، نعم اجر العاملین، کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، یعنی ہجرت کے وقت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم یہاں ہجرت کر جاؤ، یہاں مشکل ہے، اتنی تکلیف تمہیں آ رہی ہیں، تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے، یعنی سب کچھ چھوڑ رہا ہے، کاروبار، گھر بار، بیوی بچے کئی چھوڑ کے آگے، صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ ہم اللہ کی خاطر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ وَکَأَیٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھائے ہوئے، یعنی اگر تم اپنا کاروبار چھوڑ کے سارا کچھ جا رہے ہو تو فکر نہ کرو، کتنے جاندار ہیں جو اپنا رزق تو نہیں اٹھائے ہوئے، وہ صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ واپس آتے ہیں، وہ ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ تو کوئی کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھوکا نہیں سونے دینا، جو اس دن کا رزق سے لکھا ہے وہ اس نے کھا کے پھر ہی سونا ہے، یہاں تک کہ زندگی بھی ختم تب تک نہیں ہوگی جب تک وہ اپنا آخری پانی کا گھونٹ یعنی والا نہ لے لے۔ اللہ یرزقھا وایاکم، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے ان کو بھی اور تم کو بھی۔ یہ تو ہجرت کے لیے آیا نا، جب کہا تھا نا اس سال کے بعد مشرک حج کے لیے نہ آئیں، تب بھی مسلمانوں کے بارے میں اللہ نے کہا تھا ان خفتم عیلۃ، تمہیں یہ ڈر ہو گیا مفلس ہو جاؤ گے، اب تجارت نہیں ہوگی تو مفلس ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ غنی کرے گا اپنے فضل سے، جس کا کشادہ کرنا یا کام ہونا یہ تمہاری عقل پہ منحصر نہیں ہے، نہ تمہارے ذرائع پہ منحصر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے سب کچھ، وہ سمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، البتہ اگر تم سے پوچھے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور متی کیا سورج اور چاند، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں انسان کو اتنا بڑا سبق سکھایا جا رہا ہے کہ ہر چیزیں پوچھو جو تمہارے متیاں تمہاری خدمت میں لگی ہیں، کس نے تمہاری خدمت میں لگائی ہیں، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو کہا جب اللہ نے تمہاری خدمت میں سب کچھ لگا دیا تو تم اللہ کی خدمت میں لگ جاؤ، یہ اصل میں کہنا مقصد ہے کہ تم بھی اللہ کی خدمت میں لگ جاؤ۔ ورنہ یوفکون، پھر کہاں بہکائے جا رہے ہیں، یعنی پھر اللہ کو چھوڑ کے کدھر بھاگے جا رہے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، انہیں کیوں نہیں سمجھ آتے کہ اصل مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وَیَقْدِرُ، اور تنگ کرتا ہے اس کے لیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر تم سے پوچھے کہ کس نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَحْیَا بِهِ الْأَرْضَ، زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو، من بعد موتها، اس کی موت کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ 20ویں پارے کا پہلا رکوع بھی ایسے تھا نا، ہر بات کا جواب
اللہ الہ ما اللہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے، وہاں اور انداز تھا، یہاں یہ انداز ہے کہیں گے اللہ ہی، قل الحمد للہ، کیا تو سب خوبیاں سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ وما حاضر حیات الدنیا الا لہو و لعب، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَیوان، بے شک آخرت کا گھر وہی اصلی گھر ہے، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہیں۔ یعنی کیسے اصلی گھر ہے کہ نکل کے وہیں سے آئے ہیں جنت سے، واپس میں ہم نے وہیں پہ جانا ہے، یہاں تو عارضی طور پہ ہمیں بھیجا گیا ہے کہ جاؤ دنیا میں نے تمہارے لیے سجا دی ہے، ساری چیزیں تمہارے مسخر کر دی، جا کے ان سے فائدہ اٹھاؤ، اس طرح سے فائدہ اٹھاؤ کہ لوٹ کے اپنی اصل منزل کی طرف آنا ہے، یعنی جنت کی طرف واپس آنا ہے، اور یہی اصل گھر ہے، یعنی ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اب موت نہیں آئے گی وہاں جانے کے بعد۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خالص کرتے ہوئے دین اللہ کے لیے صرف اسی کو پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب نجات دیتے تھے ان کو خشکی میں، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اس وقت وہ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ یہاں ڈیٹیل نہیں بتائی، یہاں سے اتنا کا کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ویسے مسلمان تو جب بھی جس چیز پہ سوار ہوتے ہیں یہی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پختہ کر دے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے حکم سے، تو نے اس سواری کو میرے مطیع کیا، میں بیٹھ کے جا رہی ہوں، میرے میں کوئی اختیار نہیں تھا، لیکن یہاں سے اتنا کہہ کے چھوڑ دیا۔ لیکن کئی جگہ تشریح بھی کی نا کہ جب طوفان آتا ہے تب اللہ کو پکارتے ہیں خالص کرتے ہوئے دین، لیکن جب عام حالات میں بیٹھنے لگتے ہیں تب بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے اختیار میں، اس لیے دعا سکھا دی کہ سبحان الذی سخرنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے مطیع کیا، میں کہنے کو بڑی اچھی ڈرائیور ہوں، بیٹھ کے میں آپ گاڑی چلا کے پہنچ جاؤں گی، میرا بڑا اچھا ڈرائیور رکھا مجھے پہنچا دے گا، جب نہیں پہنچاتا تب وہ ڈرائیور کہاں جاتا ہے، یہ میری کوشش میری سارا کہاں جاتا ہے، تو اللہ ہی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، تو اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب نجات دیتے ہیں تو پھر شرک چلانے لگ جاتے ہیں۔ یعنی اچھے بھلے مسلمان بھی پیچھے کالا جوتا بانا ہوتا ہے گاڑی کے، یا علی مشکل کشا، یا کیا کیا کچھ لکھا ہوتا ہے کہ یعنی ان کی مدد سے یہ جا رہے ہیں، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک چلانے لگ جاتے ہیں۔ لیکفر بما آتیناہم، تاکہ وہ انکار کریں اس کا جو ہم نے ان کو دیا، یعنی ہماری نعمت کی ناشکری کرتے ہوئے اس کو دوسروں کے ساتھ منسوب کر دیں۔ ولیتمتعوا، چاہیے کہ فائدہ اٹھا لیں، یعنی جتنا فائدہ اٹھانا ہے نا میرے ساتھ شرک کر کے اٹھا لیں۔ فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے کہ اختیار کس کے پاس تھا، قارون کو بھی پتہ چل گیا نا خزانہ کس کا تھا، تو اس سب کو پتہ چل جاتا ہے آخر میں جا کے قدرت تو اللہ کے پاس ہے۔ اور خاص طور پہ کافر و مشرکین کے بارے میں آتا ہے، جب قیامت کے دن وہ اللہ کو سامنے دیکھیں گے انہیں پتہ چل جائے گا اختیار اور طاقت ساری اللہ کے پاس ہے، یہ جھوٹے معبود تو ایسے ہمارے ایک ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا تھا، ہمیں گمراہ کر رہے تھے۔ اولم یہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انا جعلنا حرمن آمنا، کہ ہم نے حرم کو امن والی جگہ بنایا، ویتخطف الناس من حولہم، اور اچک لیے جاتے تھے لوگ ان کے ارد گرد سے۔ پیچھے ہم نے پڑھا یہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے آئے نا تو سارا اہل عرب ہمارے مخالف ہو جائے گا، وہ ہمیں یہاں سے اچک لے گا۔ کہا انہیں پہلے نہیں پتا کہ پہلے اچک لیے جاتے تھے، ہم نے حرم کو امن والی جگہ بنایا ہے۔ افبالباطل یؤمنون، کیا باطل کے ساتھ وہ ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ یکفرون، اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی باطل کے ساتھ انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہماری مان لیا تو ہم یہاں سے اچک لیں گے، سارا ہمارے مخالف ہو جائے گا، تو اللہ کو پیچھے چھوڑتے ہیں جس نے اس جگہ کو امن والا بنایا ہے۔ وبنعمت اللہ یکفرون، اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ من اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے باندھا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، اور کذب بالحق، یا جھٹلایا حق کو، لما جاءہ، جب آیا اس کے پاس۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم کافروں کے لیے ٹھکانہ کافی نہیں ہے؟ یعنی یہ کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا ٹھکانہ جو کافر ہیں، یعنی تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہونا ہے، اور یہی تمہارے لیے کافی ہے، پھر اس لیے بہتر ہے کہ یہیں پہ جنت کی تیاری شروع کر دو تاکہ جہنم سے بچت ہو جائے۔ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں ہمارے دین کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس طرف انسان جاتا ہے نا اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ جو توحید کو پختہ رکھ کے چلنا چاہتے ہیں تو ہم توحید ہی ان کے اندر پختہ رکھتے ہیں، اور جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں پر یقین کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ انہی کے سارے انہیں چھوڑ دیتا ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ جو کہ اپنے گلے میں تعویذ لٹکائے گا نا تو اللہ تعالیٰ اپنا ذمہ اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ تمہارا ذمہ اس تعویذ کے سپرد کر دیا میں نے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ سورۃ روم شروع ہو رہی ہے۔ الف لام میم، غلبت الروم، غلبہ پا لیا گیا روم پر، فی ادنی الارض، قریب ہی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، ان قریب وہ اپنے غلبے کے غالب، یعنی غلبہ پا لیا گیا وہ ان قریب غالب آ جائیں گے۔ یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق بھی ہو رہی ہے
کہ روم دوبارہ غالب آئیں گے، اور کسی کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جس طرح پوری طرح انہیں کچل دیا تھا ایران نے، تو لگتا بھی تھا اصل میں ایران میں مجوسی لوگ تھے اور وہ توحید میں ان کا عقیدہ پختہ نہیں تھا، اور جو روم والے تھے وہ عیسائی تھے، ان کا جیسے نجاشی میں گئے ہیں تو اس نے پناہ دے دی نا ان کو، تو اسی لیے پیچھے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ انصار محبت میں زیادہ قریب ہیں مسلمانوں کے، اور دشمنی میں یہودی ہیں، وہ بہت زیادہ دشمن ہیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب ایسا ہوا نا کہ ایران نے غلبہ پایا تو مشرکین مکہ تو بڑے خوش ہوئے، کیونکہ ان کا بھی عقیدہ درست نہیں تھا اور ان کا بھی عقیدہ، وہ بھی مشرک تھے وہ بھی مشرک تھے۔ اب عیسائیوں کے انہیں خواہش تھی ان کا کہ روم غالب آ جائے۔ یہ بتایا جا رہا ہے اہل مکہ کو کہ تم خیال یہ نہ کرو کہ ابھی تم اپنے آپ کا دیکھ رہے ہو کہ تم غالب ہو، ان پہ انہیں تکلیفیں دے رہے ہو، اتنا تنگ کر رہے ہو کہ یہاں سے نکل میں مجبور ہو گئے، تو کبھی ایران بھی غالب آیا تھا، لیکن اب اس پر غلبہ پا لیا جائے گا فی بزی سنین، چند سالوں میں۔ بزی میں نے آپ کو کہا 3 سے 10 کے درمیان ہوتا ہے۔ جب یہ آئی نا آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے یعنی مشرکین نے آپس میں یہ مقابلہ کیا، کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے ایران غالب آ جائے، ایران کہ روم غالب آ جائے ایران پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا چونکہ میرے اللہ نے کہا ہے اور میرے نبی نے مجھے بتا دیا تو یہ بات حقیقت ہے، تو اب پھر شرط لگا لو۔ اب شرط یہ تھی ابوبکر صدیق کہہ دیتے کہ ویزا سے نہیں کہہ دیتے، تو ویزا کا انہیں پتہ تھا، مطلب یہ ہے کہ اتنے سالوں کے دوران یہ بھی اللہ نے آزمائش کرنی تھی کہ بس اوقات انسان اجتہاد کی بنا پہ کوئی کام کرتا ہے، غلط ہو جاتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے ہمیں بتایا کہ جو جہاد کرنے کے بعد کوئی غلطی کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، 1 اجر ہوگا، اور اگر صحیح فیصلہ ہو گیا تو 2 اجر ملیں گے، یعنی اجر ضائع نہیں جائے گا، کیونکہ کوشش اس نے نیک نیتی سے کی ہے۔ انہوں نے 5 سال کی شرط لگا لی، 5 سال پورے ہو گئے تو ہوا نہیں، روم فتح ہی نہیں ہوا۔ اب انہوں نے کہا کہ جو شرط لگائی تھی وہ دو، جتنی بھی شرطیں ابوبکر صدیق نے ادا کر دی۔ اب دوبارہ 7 سال کی لگائی تو اس سے پورا ہونے کے پہلے ہی وہ ہو گیا پورا، 9 کی لگائی تو اس سے پہلے فتح ہو گیا، تو پھر جو شرط لگائی تھی پھر انہوں نے ابوبکر صدیق نے ان سے وصول کیا، یعنی تقریباً سمجھے برابر ہو گیا، تو چند ہی سالوں میں۔ وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ، اللہ کے لیے پہلا حکم تھا، یعنی اللہ کے حکم سے ہی ایران غالب آیا تھا، اب اللہ کے حکم سے ہی روم غالب آئے گا۔ وَيَوْمَ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن مومن خوش ہو جائیں گے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس دن غزوہ بدر ہوا تھا اسی دن یہ روم نے فتح حاصل کر لی تھی، تو دونوں دن خوشی کے ہیں، اگر نہ بھی لیں تو مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ جنگ بدر بہت خوشی کا دن تھا، یوم الفرقان تھا، تو جس طرح یہ خوش ہوں گے نا روم فتح ہونے کے بعد، اس طرح تم بھی اس دن خوش ہو جاؤ گے۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ، یعنی اللہ کی مدد سے تم خوش ہو گے، تمہارے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ینصر من یشاء، مدد کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے، وہ العزیز الرحیم، اور زبردست رحم کرنے والا ہے، یعنی شکست اور فتح دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جب اللہ کو یہ فیصلہ ہے کہ اس مسلمانوں کو فتح نصیب ہونی تو مسلمانوں کو ہی ہوگی۔ وعد اللہ، وعدہ اللہ تعالیٰ کا، لا یخلف اللہ وعدہ، نہیں خلاف کرتا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہر من الحیات دنیا، وہ جانتے ہیں ظاہری دنیا کی زندگی، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور وہ آخرت سے غافل ہیں، یعنی ظاہری دنیا سے مراد ہے کہ دنیا کی جو رونق چمک ہے، اللہ نے کہا زین للناس حب الشہوات، ہم نے خواہشات کی محبت سجا دی ہے لوگوں کے لیے، بلکہ ایک جگہ ہے زین للذین کفروا الحیات الدنیا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی سجا دی گئی ہے۔ تو یہ ظاہری دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، اس کے ذریعے وہ اللہ کو نہیں پہچانتے، حالانکہ جتنی کائنات میں نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے پھیلی ہوئی ہیں، لیکن وہ ظاہری رونق پہ ہی ریجھ کے رہ جاتے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے، ایک بار آئیں فائدہ اٹھا لیں۔ وہ من الآخرۃ ہم غافلون، ایسا کیوں کرتے ہیں کہ آخرت سے وہ بے خبر ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ طرف اٹھ کے اللہ کی طرف جانا ہے ایک دن۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنی جانوں میں غور نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض، اور جو اللہ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور جو انوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، اجل مسمى، مقررہ مدت تک، یعنی سب سے پہلے کہ اپنی جانوں پہ غور کرو، کہیں بھی ہو آپ گھر میں بیٹھے ہو، بند کمرے میں سوئے، تو اپنی جانوں پہ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے میں جو روح بخش کے مجھے یہ زندگی دی ہے، تازہ دم کیا ہے، تو کیا میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں؟ اللہ کی مدد میرے ساتھ نہ ہوتی، اگر اللہ کی مدد میرے ساتھ نہ ہوتی تو اگر اللہ کی مدد میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں کبھی بھی کوئی کام نہ کر سکتا۔ یہ اللہ کی توفیق سے سارے کام انجام پا رہے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے نفس پہ غور کرو۔ کیا ہوا ہے؟ تو اندر کی ہے نا،
تو اپنے نفس میں جو جو نشانیاں اس پہ یہ غور کریں کہ کتنے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں تمہارے اپنے نفس کے اندر رکھی ہیں کہ تم پہچانو کہ مٹی سے تمہیں بنایا، پھر بوند سے سلسلہ چلا دیا، 2 رنگی بوند سے مرد اور عورت کے ملاپ سے یہ نسل کو آگے پھیلا دیا، اس میں بھی بہت نشانیاں ہیں۔ اور اس سے ہٹ جاؤ تو کائنات کو دیکھ لو کہ جو پوری دنیا میں آسمان زمین میں اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، بے شک بہت سے لوگ بھی لقاء ربی، ملاقات سے اپنے رب کی لکافرون، البتہ وہ انکار کرنے والے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کے دیکھا نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الظالمین، کیسا وہ انجام ان لوگوں کا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ یعنی اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا شام اور ایران اور روم کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ تو اتنی طاقتور جماعتیں تھیں، اتنی خوشحال تھیں، یعنی زراعت کے لحاظ سے، آبپاشی کے لحاظ سے، ہر میدان میں وہ کمال تک پہنچی ہوئی تھیں، تو تمہارا ان کے ساتھ مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ ہم تو تم مثال کے لیے بتا رہے ہیں کہ جیسے روم غالب آ گیا ہے تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ غالب آئیں گے۔ کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض، وہ زیادہ سخت تھے طاقت میں، اور جو پیچھے چھوڑا انہوں نے زمین میں آثار، کہ ہے نا کل شیء نکتب ما قدموا وآثارہم، ہم لکھ لیں گے جنہوں نے آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا، یعنی جو آثار پیچھے چھوڑ کے گئے وہ بھی بہت مضبوط تھے، جو موجودہ ان کی طاقت تھی وہ بھی بڑی مضبوط تھی۔ وامروہا، انہوں نے بہت زیادہ آباد کیا اس کو، اکثر اب بہت زیادہ، مما امروہا، اس کو جو انہوں نے آباد کیا، یعنی تمہاری نسبت ان کا آباد کرنا بہت زیادہ تھا، تم تو اتنا نہیں ہو۔ وجاءتہم رسلہم، آئے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمہم، نہیں اللہ تعالیٰ کہ ان پر ظلم کرے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ برا اس لیے ہوا کہ ان کا آخرت پر یقین نہیں تھا، وہ اپنی جان پر ظلم کرتے تھے، یعنی یہاں آ کے آخرت کو بلا بیٹھے تھے کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے۔ لیکن اس دن کیا کہے گا جو کافر ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کے موت فیصلہ کر دینے والی ہوتی، ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال کچھ کام نہیں آیا، ہلاک عنی سلطانیہ، میری ساری سلطنت بادشاہ تو تباہ ہو گئی۔ تو اس لیے وہ یہاں سوچیں کہ جو اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں نا، اللہ پر یقین نہیں رکھتے کہ اللہ کے سامنے دوبارہ حاضر ہونا ہے، وہی خرابیاں ہوتی ہیں۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر وہ ان لوگوں کا انجام جنہوں نے برا کیا برا ہی ہوا، ان کذبوا بآیات اللہ، کہ انہوں نے اللہ کے حکام کو جھٹلایا، وکانوا بآیاتہ یستہزئون، وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ خاص طور پہ ذکر آتا ہے 2 قوموں کو، قوم سمود اور قوم عاد، ان کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے کہ الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے شہروں میں سرکشی کی، واکثروا فی الفساد، اور فساد بہت زیادہ پھیلا دیا انہوں نے۔ اب کہا کہ جنہوں نے برے کام کیے ان کا انجام برا ہی ہوا، تم دیکھ رہے ہو، ہم نے تمہیں قوموں کے حالات بتا دیے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، برے اعمال کرے گا، اس کا نتیجہ بھی برا ہی ہوگا۔ کہ سمود جو تھے فاہلکوا بالطاغیہ، وہ سرکشی کے ساتھ ہلاک کیے گئے، وعاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، کہ جو قوم عاد ہے وہ ایک ہوا کے ساتھ، تند ہوا کے ساتھ ہلاک کی گئی، اس طرح کہ ان کو اکھاڑ پھینکا گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا ان میں سے تم کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ وہ کیوں ایسا ہوا؟ وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے، اخلقوا بالخاطیہ، اپنی خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ظہر الفساد فی الارض بما کسبت ایدی الناس، ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس، اس وجہ سے جو لوگوں نے کمایا۔ یعنی جو بھی فتنہ فساد پھیلتے ہیں، اب جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، وہ صرف ہمارے عملوں کا نتیجہ ہے، لیکن ہم غور نہیں کرتے، ہم بلیم دیں گے حاکموں پہ۔ حاکم، چلو حاکم جو اپنی ذات پہ کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، اب مجموعی طور پہ میرے اوپر حاکم آ کے مسلط تو نہیں ہے نا اس طرح ظاہری طور پہ، میں نے اپنی کوشش کرتے رہنا ہے۔ اگر میں حاکم پہ چھوڑ دوں گی بات ساری، تو حاکم سے تو اس کا سوال ہوگا، میرے سے میرا سوال ہوگا۔ اس لیے میں نے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، فرد کی اصلاح ہوتے ہوتے ہی مجموعی اصلاح ہوگی۔ اگر ہم جیسے عوام ویسے حکمران، تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارے عملوں کا نتیجہ، اللہ نے کہا نا کہ جنہوں نے میری نافرمانی کی، میں نے انہیں قیامت تک ان پر ایسے حکمران مسلط کرتا رہوں گا جو ان پر ظلم کریں گے۔ تو ہم سوچ لیں کہ ہم کیسی عوام ہیں، اس لیے ہم حکمران ایسے ملے ہیں کہ ہم کہتے ہیں انہیں عوام کے ساتھ ہمدردی کوئی نہیں ہے، عوام کو اپنے ساتھ ہمدردی کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمدردی والا قانون نافذ ہوتا بھی ہے تو عوام اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو عوام چاہتی ہے ویسے اللہ تعالیٰ حکمران بھیج دیتے ہیں، اور یہ اللہ کی سزا ہے۔ ظالم حاکموں کا آ جانا یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور مسلمانوں کے لیے عذاب اس لیے ہوتا ہے کہ نصیحت پکڑ لیں
کافروں کے عذاب انہیں رسوا کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن مومنوں کے پاس جو عذاب آتا ہے ان کو صحیح کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ یعبد الخلق، اللہ تعالیٰ شروع کرتا ہے پیدائش، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ویوم تقوم الساعۃ، جس دن قائم ہوگی قیامت، یبلس المجرمون، مجرم مایوس ہو جائیں گے۔ ولم یکن لہم من شرکائہم، نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی شریک، شفاء سفارشی، وکانوا بشرکائہم کافرین، وہ ان کے شرک سے انکار کرنے والے ہو جائیں گے۔ ویوم تقوم الساعۃ، جس دن قائم ہوگی قیامت، یومئذ یتفرقون، اس دن وہ سب الگ الگ ہو جائیں گے، مجرم الگ اور فرما بردار بندے الگ، اور پھر مجرم میں سے بھی ہر جرم کا بندہ الگ الگ، اور نیکیوں میں سے ہر نیکی کا بندہ الگ الگ، یعنی وہ جدا جدا اللہ تعالیٰ کر دیں گے ان کو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے نیک، یعنی جو الگ الگ ہو جائیں گے نا، نیک اور بد الگ ہو جائیں گے۔ اب فرق بتایا جا رہا ہے کہ جو نیک ہوں گے فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ باغات میں خوش آمدید کہے جائیں گے، ان کو مرحبا کہا جائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہمارے احکام کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو ایسے لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے لوگوں میں بنا دے، اور لمن لا تَعْجَبْ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ ان میں سے نہ ہمیں بنائے۔ بس سبحان اللہ، خیال کرو کہ پاک ہے اللہ تعالیٰ، ہی نہ تم سنا ہی نہ تسبیحون، جس وقت شام کرتے ہو صبح کرتے ہو، یعنی جو بھی نظام اللہ نے پھیلایا ہوا ہے تم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ جس وقت تم شام کرو صبح کرو، مراد یہ ہے کہ کہا نا سبح بکرۃ و اصیلا، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ ولا تکن من الغافلین، غافلوں میں سے نہ ہو جانا، جو ہی غافل ہو گئے شیطان آ کے حملہ کر لے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ پاک ہے، جس وقت صبح کرو یا شام کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے سب تعریفیں آسمان اور زمین میں۔ وَعَشِيًّا، اور عشاء کے وقت، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، جس وقت تم ظہر کرتے ہو۔ مراد کیا ہوا کہ پورے وقت میں اللہ تعالیٰ چھایا ہوا ہے۔ پہلے شام صبح کا ذکر آ گیا، پھر عشاء اور ظہر کا ذکر آ گیا، یعنی پورے وقت میں اللہ ہی تعریف کے قابل ہے۔ یخرج الحی من المیت، یہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ویخرج الحی من المیت، نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ ہم عام مثالیں تو دیتے ہیں مرغی انڈا اور انڈے مرغی کی، تو جو نطفہ ڈالا جاتا ہے مرد عورت کا، وہ کوئی جاندار چیز ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کس طرح اسے کرتے، پہلے بھی دیکھیں نا جمع و خون، وہ بھی اس طرح جاندار چیز نہیں ہے۔ پھر گوشت کا لوتھرا، جب تک اس میں وہ روح نہیں پھونک دیتا اللہ تعالیٰ تو اس میں جان نہیں آتی، تو وہ زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ وہ یہی لرزہ بعد موت ہے، زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ یہ ظاہری مثال جو ان لوگوں کے سامنے ہے کہ بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ بارش برسا کے زندہ کر دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اس طرح تم نکالے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی مثالیں دیتا ہے، اور حضرت عزیر کو بھی مثالیں دے کے سمجھاتا ہے کہ تو عزیر کو موت دے دی 100 سال تک، اور پھر اٹھایا تو کہا بتاؤ کتنی دیر ٹھہرے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے ہمیں اس بات کا یقین دلایا ہے کہ تم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ غار والوں کو 309 سال سلایا، ان کو 100 سال سلایا حضرت عزیر کو، تو اس سے زمین جو ہے مردہ ہے اور ایک دم سے ہری بھری ہو جاتی ہے۔ وَمِنْ آیاتِ، اس کی نشانیوں میں سے، ان خلقکم من تراب، کہ تمہیں مٹی سے بنایا، یعنی تو بے جان مٹی کیا چیز ہے؟ بے شک اس میں جان ہے سب سے، لیکن انسان کے سامنے تو بے جان چیز ہے نا، جیتا جاگتا انسان، اس کے سامنے مٹی کیا ہے؟ تو مٹی سے تمہیں بنایا۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم انسان ہو کے پھیل جاتے ہیں۔ ابتدا مٹی سے کی، اور جو نسل پھیلائی وہ جوڑے بنائے، اس سے تمہاری نسل پھیلائی، یعنی پھر نطفہ سے یہ سلسلہ چلتا چلا گیا۔ ومن آیات، اس کی نشانیوں میں سے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے پیدا کی تمہارے لیے تمہاری جانوں سے جوڑے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور رکھ دی تمہارے درمیان محبت اور مہربانی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ ومن آیات، اس کی نشانیوں میں سے ہے، خلق السماوات والارض، پیدائش آسمانوں اور زمین کی، واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، والوانکم، اور تمہاری رنگوں کا۔ یعنی یہ کل پرندوں کے بارے میں دیکھیں، پرندے آپ کو نہیں بتایا، ویسے میں کہیں گئی ہوئی تھی تو وہاں گراؤنڈ میں دیکھے پرندے آ رہے ہیں، مختلف رنگ کے کبوتر آ رہے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں یہ فلاں ملک کے ہیں، یہ فلاں ملک کے ہیں۔ اس طرح انسان کو دیکھیں ہم کہتے ہیں یہ حبشی ہے، یہ انگلینڈ کا رہنے والا ہے، یہ جاپنیز ہے، یہ پاکستانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں نسلیں اور زبان سب بنا لی ہیں، کل شین، ہر ایک نے اپنی تسبیح، کلو قد علم تسبیحہ، ہر ایک نے اپنی تسبیح کو جان لیا۔ ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ پرندے بھی آپس میں اپنے ہم جنس کی بولی سمجھتے ہیں۔ اب کوا چڑیا کی نہیں سمجھتا ہوگا، چڑیا کوا کی نہیں سمجھتا ہوگا۔ اس طرح ہم جس ملک میں چلے جاتے ہیں ہم اپنی زبان جانتے ہیں، وہ زبان نہیں جانتے۔ تو اسی طرح اللہ نے کہا کہ یہ ساری تمہاری جیسی جماعتیں ہیں، ہم نے کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، سب کا ذکر ہم نے بیان کر دی ہے۔
تو یہ سارا اختلاف ہونا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ جس مٹی سے انسان بنایا گیا، جس میں اس کی مٹی کا خمیر ہے، وہی رنگ صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس بالکل یعنی اور دیکھیں چڑیا وہ کہتے ہیں جی کیا ہے چڑیا ہے، اور عجیب عجیب رنگ، اتنے پیارے سے رنگ، کہیں سے وہ سفید ہے، کہیں سے لائٹ براؤن ہے، اور یہاں سے وہ سرخ ہے، کوئی یہاں سے سرخ ہے۔ خود دیکھیں کتنا پیارا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے یعنی ہر پرندے کا الگ الگ بنایا ہے، جس طرح ہر انسان کا، ہم سب انسان ہیں، نقشے الگ الگ ہیں، رنگ الگ الگ ہیں، زبانوں کا اختلاف ہے، رنگوں کا اختلاف ہے، تو یہ ساری اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور رنگوں کو نہیں دیکھتا، وہ اللہ نے بنائی ہے مختلف، اللہ تعالیٰ تمہارے دل اور اعمال دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کیا تھے اور اعمال کیا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ للعالمین، اس میں نشانیاں ہیں جہان والوں کے لیے۔ پتے بھی دیکھ رہی تھی میں، وہاں پودے بھی اگے ہوئے تھے جہاں میں گئی، اسی طرح کے پودے لگوائے ہیں۔ ایک ٹہنی درمیان سے سرسبز گہری اٹھی ہے، ایک بالکل ہی یلو سی، ایک درمیانی رنگ کی، اور کہیں جگہ سے بہت بھر گیا پودا، کہیں سے خالی ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یعنی کبھی کسی چیز پہ، اس لیے کہا نا زمین میں چل پھر کے اللہ کی نشانیوں میں غور کرو، پھر انسان اللہ کو پہچاننے لگ جاتا ہے۔ اگر ہم صرف سیر بطور سیر کریں گے تو پھر اس سے ہمیں فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ غور و فکر کرنے اللہ کی نشانیوں میں، ویسے کیا کمال ہے، آپ کبھی غور کر کے دیکھنا ان چیزوں میں۔ سچ میں بس اوقات انسان گم ہو کے رہتا ہے، وہیں پہ گم ہو جاتا ہے۔ میں بیٹھی تھی وہاں 5 بجے، چھوٹے بیٹے کی طرف گئی ہوئی تھی، اس کے آگے پیچھے گراؤنڈ ہیں، بہت بڑے بڑے درخت بھی ہیں، تو میں 5 بجے ایسے ہی میرے ذہن میں آ گیا، پوتا بھی پاس ہے، میں کہ ادھر آؤ حسام ذرا، یہ دیکھو یہ کون کیسے ہے، یہ کہتے ہیں یہ کبوتر ہے۔ میں نے کہا وہ بھی تو کبوتر بیٹھا ہوا ہے، یہ تم نے کہتے ہیں کسی اور ملک کا ہے نا۔ تو پھر وہ بھی غور کریں، میں کہا پتے بھی دیکھو، کوئی اتنے پیارے پیارے پتے، مختلف رنگوں کے پتے، پھول اور پودے تو ہوں گے نا مختلف رنگوں کے، پتے مختلف رنگوں کے ہیں، تو اس میں رنگ کون بھرتا ہے؟ رنگ کون بھرتا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے نا ساری اوپر۔ تو اس طرح جب ہم غور کریں گے تو ہم اللہ کو پہچان لیں گے انشاءاللہ۔ من آیات، اس کی نشانیوں میں سے ہے منامکم، تمہارا سونا، باللیل، رات کو، اور نہار اور دن کو۔ یہ نشانی اس لیے بتائی کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ما بسمک اموت واحیا، اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیتے ہیں جب ہم سوتے ہیں، کس حد تک کرتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے۔ جب ہم فوت ہو جاتے ہیں یہاں کا وقت پورا کر کے، وہ روح اللہ تعالیٰ اور طرح کا نکالتے ہیں، یہ روح اور طرح نکلتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں وقتی طور پہ نکالیے، وہ نکالی بس اس جہاں سے وہاں چلے گئے، لیکن یہاں یہ نہیں ہے کہ اس جہاں سے وہاں چلے گئے، یہاں وقتی طور پہ تمہیں موت دی، یہ بتانے کے لیے کہ دوسری موت زندگی پہ بھی اللہ کو اختیار ہے، جو روز تمہیں نیند دے کے تمہیں دوبارہ اٹھا دیتا ہے۔ وابتغاءکم من فضل، پھر دن کو فضل تلاش کرنا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، اس میں نشانیاں اس قوم کے لیے جو سنتی ہے۔ ومن آیات، اس کی نشانیوں میں سے یریکم البرقہ، جو دکھاتی ہے تم کو بجلی، خوفا و طمعا، خوف اور امید کے لیے۔ جب بس اوقات بجلی ہلکی ہلکی چمکتی ہے نا تو بارش نہ ہوئی تو ہم کہتے ہیں شکر ہے، لگتا ہے آج بارش ہوگی، اور بس اوقات بجلی جب گرتی ہے کہیں پہ تو ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک آفنا قبل ذلک، یا اللہ ہم اس سے ہلاک نہ کر دینا اس بجلی سے، اس سے پہلے ہمیں نجات دے دینا۔ تو وہی بجلی ہے نا، خوف اور امید کے لیے۔ اسی طرح اللہ نبی بھی کس لیے بنائے ہیں؟ منذرین، مبشرین، ڈرانے والے بھی ہیں اور خوشخبری دینے والے بھی۔ ہر چیز میں اللہ نے دونوں پہلو رکھے ہیں۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور اتارتے آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ، زندہ کرتے اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتها، اس کی موت کے بعد۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ ومن آیات، اس کی نشانیوں میں سے ان تقوم السماء والارض، کہ قائم ہے آسمان اور زمین، بامری، اس کے حکم سے۔ ثم اذا دعاکم دعوتاً، پھر جب وہ پکارے گا تم کو پکارنا، من الارض، زمین سے، اذا تم تخرجون، اس وقت تم نکل آؤ گے، یعنی اللہ کی ایک ہی پکار ہوگی، سور پھونکا جائے گا، تم سب نکل آؤ گے۔ پہلے سور سے سب بے ہوش ہو جائیں گے، دوسرے سور سے سب ہوش میں آ کے ایک دم بھاگیں گے اس آواز کی طرف جہاں سے سور کی آواز آ رہی ہوگی۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے جو آسمان و زمین میں، یعنی اس دن کھل جائے گا سب بید کہ آسمان زمین کا مالک اللہ ہی تھا۔ کُلٌّ لَهُ قانتٌ، ہر ایک اسی کا فرما بردار ہے۔ یعنی جب اللہ کا حکم آئے گا بے ہوش ہونے کا، بے ہوش ہو جائیں گے، جب آئے گا اٹھ کے جا رہے ہیں تو ایسے جائیں گے، یخرجون من الاجداث سراعا، وہ قبروں سے جلدی سے نکلیں گے، کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ ایک نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، یعنی سب کا رخ ایک ہی ہوگا جانے کا۔ هو الذی یبدأ الخلق، وہی ذات ہے جو شروع کرتا ہے پیدائش، ثم یعیدہ، پھر وہ اسے دوبارہ کرے گا، وہ اہون علیہ، وہ اس پر آسان ہے، وَلَهُ المثل الاعلیٰ، اس کے لیے مثالیں ہیں بلند، فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں، وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جانوں سے مثال بیان کی، هل لکم من ملکت ایمانکم، جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے ہیں، من شرکاء، برابر کے شریک ہیں، فیما رزقناکم، اس میں جو ہم نے تمہیں دیا،
فن فی سوا کہ تم برابر ہو جاؤ، یعنی تم اپنے ماتحتوں کو اپنے برابر ہونا پسند نہیں کرتے۔ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، کسی افسر کی کرسی پہ آ کے کوئی بیٹھ جائے اس کا ماتحت، تو کیسے آ کے گھورتا ہے غضبناک آنکھوں سے، تیری جرت کیسی اس پہ آنے کی۔ اور وہ جو شاہی خاندان کی ایک لونڈی کا واقعہ سنایا کئی دفعہ، بیچاری صفائی کرتے کرتے کہ میں اس بستر کا ذرا مزہ لے لوں کہ کیا اس پہ سکون ملتا ہے، اس بیچاری کی آنکھ لگ گئی، بادشاہ نے آ کے اس کا وہ حال کر دیا۔ انہوں نے کہا آپ تو روز یہاں سوتے ہیں، میں تو 1 منٹ کے لیے سوئی ہوں تو آپ نے میرا یہ حال کر دیا، تو آپ روز سوتے ہیں یہاں۔ تو یہ جو ہے نا، جتنی آرام دہ زندگی ہم گزاریں گے نا، آخرت سے غافل ہو جائیں گے۔ دنیا ایسے ہے کہ تو صرف راستہ گزر کے یہاں سے جانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا مجھے زندگی سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، میں تو ایسا صرف درخت کے چھاؤں میں سستانے کے لیے آیا ہوں، پھر میں نے اٹھ کے واپس چلے جانا ہے۔ دنیا میں اس طرح رہو گویا تو مسافر ہے، ایک حدیث میں ایسے رہو گویا تو اجنبی ہے۔ تو ہم اجنبی کی طرح نہیں نہ رہتے، ہم تو اس طرح بھی نہیں رہتے جس طرح کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، یعنی دنیا کے لحاظ میں بات کریں، کرائے کے گھر میں پھر بھی ہم کچھ اپنی چیزیں حاصل کر لیتے ہیں، سارا کچھ سامان مہیا کر لیتے ہیں، لیکن اتنا نہیں کرتے۔ یہ ہوتا ہے اپنا گھر آئے گا تو یہ بھی کروں گا اپنا گھر، تو اپنا گھر وہ ہے جہاں سے ہم نے اللہ نے نکال کے بھیجا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو ہمارا اصل گھر تو وہ ہے، وہاں جانے کی تیاری کرنی ہے میں نے اور آپ نے۔ یہ گھر چاہے میرا اپنا کروڑوں مربوں کی زمین بھی ہے نا، وہ ساری عارضی ہے، یہ اللہ نے مجھے امانت کے طور پہ دی ہے۔ جب میں نے یہاں سے جانا ہے وہ سب یہیں پہ چھوڑ دینے ہیں، وہ میں نے ساتھ لے کے نہیں جانا۔ تو اس لیے مسافر کی طرح رہو کہ پتہ نہیں اگلے لمحے ہماری اسٹیشن آ جائے، ہم نے وہاں اترنا ہے، ہمیں پتہ نہیں نا کس اسٹیشن پہ اترنا ہے، کتنے وقت کے بعد وہ اسٹیشن آنا ہے جہاں میں نے اتر جانا ہے۔ یہاں گاڑی پہ تو پتہ ہے نا اب یہ لاہور آنے والا ہے، اب شیخ پورہ ہے، فلاں فلاں فلاں، تو اتنی دیر میں آ جائے گا، پہلے سے سامان باندھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آخرت کا سامان نہیں باندھتے ہم، جو کہ بغیر بتائے میں نے کہنا اتر جاؤ، پھر لمحہ نہیں ہونا کہ گاڑی رک گئی ہے چلو کر لو جو کرنا ہے، نہیں۔ جنہوں نے سامان نہیں پہلے باندھا ہوا تھا اترنے کے لیے، پہلے تیار نہیں تھے، سوئے گئے تو اسٹیشن گزر گئے، اگلے اسٹیشن پہ چلے گئے، پھر وہاں جا کے جب ہائے میں نے پچھلے اسٹیشن پہ اترنا تھا۔ تو یہ اس لیے ہر وقت ہم اس سفر کے لیے تیار رہیں کہ جو بغیر بتائے وقت ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے متحد تمہارے برابر ہو جائیں، تخافون، تم ڈرتے ان سے خیفتکم انفسکم، کہیں تمہارے برابر نہ ہو جائیں، تو کیا اللہ تعالیٰ پسند کرے گا؟ تم عام اللہ کی مخلوق ہو کہ اللہ کی مخلوق کو اپنے برابر کرنا پسند نہیں کرتے، تو خالق مخلوق کو کیسے پسند کرے گا؟ خالق یہ برداشت کرے گا کہ میرے برابر کسی کو تم، یعنی میری مخلوق میرے برابر لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کذالک نفصل الآیات، اس طرح ہم تفسیر سے بیان کرتے ہیں نشانیاں لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ اب جنہوں نے تعویلیں لینی ہوتی ہیں نا، میری قریبی جاننے والی تھی، میں نے جب انہیں کہا نا کہ وہ اپنے جیسا ہونا پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ بات نہیں ہے، دیکھو نا ارشاد، اگر میں کوئی کام ہے مجھے تو میں سوچتی ہوں تو میں اپنی بیٹی سے بڑا پیار، میں تمہاری بیٹی سے کہوں یا اپنی امی سے منوا دے گی، تو کیا میں نہیں سوچوں گی کہ میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا باجی کا، میری بیٹی کو کیوں کہا بھلا، مجھے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا؟ اس طرح اللہ کہتا ہے میں کہوں گی باجی آپ نے، میں بہن تھی مجھے آپ ڈائریکٹ کہتے ہیں، آپ کو بیٹی کے وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو اعلان کہتا ہے کہ کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو شارک سے زیادہ قریب ہوں، میں کہ باجی کے اتنے قریب تو نہیں ہوں، بہن کا ایک اللہ نے رشتہ ہی بنایا نا، اتنے قریب تو نہیں جتنا اللہ میرے قریب ہے۔ تو جب ایک انسان یہ برداشت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ اس کے برابر کسی کو آپ شریک ٹھہرائیں۔ اس لیے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، ظلم عظیم ہے، کیونکہ ہستی عظیم ہے، اللہ تعالیٰ عظیم ہے، سبحان اللہ علی العظیم ہے، تو اس سے جو اس کے ساتھ زیادتی کرے گا وہ اتنی ہی زیادہ بڑی زیادتی ہوگی۔ جیسے دنیا میں اگر بادشاہ کے یا کسی حکمران کے ساتھ کسی کے ظلم ہو گیا تو وہ ایسے جی با اختیار ہے جیسے مرضی بدلے لے، اور غریب کے ساتھ وہی ظلم ہوا تو اس کی پرواہ کوئی نہیں، اس کی جان ہی سستی ہے۔ تو اللہ کے نزدیک تو ایسا فرق نہیں ہے، غریب امیر سب اللہ کے یہاں برابر ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے ظلم کیا اپنی خواہشات کی، بغیر علم کے۔ جو خواہشات، اپنی خواہشات کی پیروی کی نا، تو خواہشات وہ ہے دوسرے لوگ جسے کہتے ہیں ہوائی کے لیے تعمیر کرنا، اچھا میں یہ کروں گی، میں یہ کروں گا، ہوائی کے لیے تعمیر کریں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی نہ گوشت گھر میں آئے، نہ چاول آئے، نہ پیاز، تو وہ ہوائی کے لیے یعنی بریانی بنا رہے ہیں خیالوں میں، تو وہ صرف ایک خیالات ہیں جو خواہشات کو پرموٹ کرتے ہیں، تو حق کے مقابلے میں خیال کام نہیں آتا، حق حق ہے اور جو گمان ہے وہ گمان ہی رہے گا۔ وَمَن يَهْدِ مَن أَضَلَّ اللَّهُ، کون ہدایت دے گا جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے۔ اب گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو ہٹ درم ہے، جو تو تھوڑی سی ان میں صلاحیت ہوتی ہے نا وہ سنبھل جائیں گے تو ان پہ نصیحت اثر کر جاتی ہے،
لیکن جو ہٹ درم ہے گمراہ کہتے ہیں ہم نے آنا نہیں ہدایت کی طرف، تو اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ومال ہم من ناصرین، ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ فاقم وجہ کل دین حنیفہ، اپنا چہرہ دین حنیف کے لیے قائم کر لو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت وہ ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اب یہ کتنی بڑی شان ہے انسان کی، کسی مخلوق کو اللہ نے اپنی فطرت پہ پیدا نہیں کیا، صرف انسان کو اللہ نے اپنی فطرت پہ پیدا کیا، اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ذالک دین القیم، یہی دین مضبوط ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی وہ اپنا مقام نہیں پہچانتے کہ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا، میں نے اسے اشرف بنایا، اور اس کا یہ مقام رکھا کہ کسی مخلوق کے آگے نہیں جھکنا۔ اگر کسی مخلوق کے آگے جھکو گے تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، میرے آگے جھکے رہو۔ واللہ غنی انتم الفقراء، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ ہم سمجھتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو میری نمازوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ میری نماز اور زکوٰۃ کا محتاج نہیں ہے۔ یہ میں اپنے عمل اس طرح کرتی ہوں کہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ بن جاؤں، اللہ میرے سے راضی ہو جائے۔ میں دنیا میں آئی ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی اصل جہاں سے مجھے نکالا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو، وہاں پہ میں واپس چلی ہوں۔ اس مقصد کے میں یہاں آئی ہوں۔ دنیا اللہ نے سجائی صرف اس لیے کہ امتحان لینے اللہ نے۔ پھر لوگ کہتے ہیں پھر اللہ نے کیوں دنیا سجائی؟ اللہ نے کہہ دیا دنیا کھیل اور تماشا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ وہاں دیکھ رہا ہے کہ کون اس کھیل تماشے میں گم ہو جاتا ہے، اور کون اس کھیل تماشے کے دوران میری طرف دھیان کرتا ہے کہ میں نے اللہ کو پہچاننا ہے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، ایسی ہے جیسے آگ اور پٹرول پاس رکھ کے کہہ دیا اسے آگ نہ لگے۔ تو اللہ نے دنیا سجا دیا، کہا اس میں گم نہ ہو جانا، فائدہ اٹھاؤ اس سے لیکن گم نہ ہو جانا، فاصلہ رکھنا آگ اور پٹرول کا، یعنی دنیا کے اوپر حاوی ہو جانا، دنیا کو اپنے اوپر حاوی نہ کرنا۔ سمجھ آ گیا؟ اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لینا، خواہشات میں گم ہو کے نہ رہ جانا۔ منیبین علیہ، رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف، واتقوا، اسی سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، نہ ہو جاؤ مشرکوں میں سے۔ نماز تو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھنی ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا تو فطرت کا انکار کر رہا ہے، اور شرک جو ہے یہ فطرت کا انکار ہے۔ اللہ نے ہمارے اندر رکھی اپنی ہی ذات ہے، لست بربکم کہا ہے نا، تو یہ فطرت میں شامل کر دیا اللہ نے میری اور آپ کی۔ اب اگر میں شرک کرتی ہوں تو میں فطرت کے خلاف جاتی ہوں۔ من الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ کیا، اختلاف کیا۔ 73 فرقے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا نا، تو جو 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، وہ کانوا شیعاً، وہ گروہ ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک کے پاس اپنے دلائل ہیں، ہر گروہ جو ان کے پاس ہے خوش ہو رہا ہے، ہر گروہ کہتا ہے میں ہی حق پہ ہوں، میں ہی سچا ہوں، میں ہی سچا ہوں۔ اور چلو یہ تو کہہ لے میں سچا ہوں، اس میں تو کوئی اتنا شاید کہ بحث نہ ہو، لیکن اب دوسروں پہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں نا، یہاں کے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اختلاف ہوں گے، بنیادی عقیدہ ایک ہونا چاہیے توحید کا، اس کے بعد اختلاف ہو سکتا ہے، تو لیکن مطلب جو عبادات میں کسی طریقے میں کوئی نہ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بنیاد اللہ کی رضا رہے گی۔ تو ہر گروہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے، کیونکہ زین لہم الشیطان، شیطان نے ان کے لیے اعمال سجا دیے ہیں، ویحسبون، اور خیال کرتے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ اچھا کر رہے ہیں۔ ہر گروہ کہتا ہے میں اچھا کر رہا ہوں، لیکن ہمیں ایک اصول بتا دیا کہ گروہ کا 73 فرقے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ یہ ہمیں اصول بتا دیا، پھر فرقے ہوں گے لیکن جنت میں ایک ہی گروہ جائے گا۔ کون سا جائے گا؟ جو کتاب اللہ اور سنت کو تھام لے گا، وہی گروہ جنت میں جائے گا۔ ایک چھوٹا سا اصول ہے، نہ فلاں جماعت کے پیچھے لگے، نہ فلاں نہ فلاں نہ فلاں۔ اگر آپ کو کسی جماعت کے بارے میں آپ گئی ہیں، آپ نے وہاں ان کو سنا دیکھا، آپ کو پتہ چلا کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق چل رہے ہیں، تو آپ ان کو فالو کر لیں۔ شخصیت کو فالو نہیں کرنا، اس لیے فالو کرنا ہے کہ وہ دین کے مطابق احکام دے رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ نہیں سوچنا کہ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھنا کہ کہہ کیا رہا ہے، کہہ کیا رہا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے دیکھنا ہے ہم نے۔ تو اگر کون والی بات آئے گی تو پھر اللہ اور رسول کو دیکھیں گے۔ کون کہہ رہا ہے جب دیکھنا ہے پھر اللہ اور رسول کو دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ تیسرا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ سمجھ آئیے نا اس بات کی؟ اب ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن اور سنت کے مطابق جو بات ہوگی وہ میرا دین ہے، جو اس سے ہٹ کے میرے عبادات کا دین ہوگا، میرے رسم و رواج کا ہوگا، یا دنیا کے جو بھی مختلف طریقوں سے ہوگا، وہ دین نہیں ہوگا اگر وہ قرآن و سنت سے ہٹا ہوا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو تکلیف چھوتی ہے، دعوا ربهم منیبین الیہ، پکارتے ہیں اپنے رب کو رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف۔
सुम्मा इज़ा ज़ाक़ू मिन्हु रहमतन, जब अपने पास से रहमत चखाते हैं उनको, इज़ा फ़रीक़ुम मिन्हुम बिरब्बिहिम युशरिकून, उस वक्त एक ग्रोह अपने रब के साथ शरीक ठहराने लग जाता है। यानी तकलीफ़ के वक्त अल्लाह याद आ जाता है। जब अल्लाह ने क्या बताया कि जो मुझे खुशहाली में बुला देता है मैं उसे तकलीफ़ में बुला देता हूँ, तो हमारा क्या हाल है? यही हाल है ना, खुशहाली में बुला देते हैं, फिर हम कहते हैं अल्लाह में तकलीफ़ याद रखें। उसके बावजूद अल्लाह ताला कहते हैं हम तकलीफ़ हटा देते हैं जिसकी तरफ वो बुलाता है, लेकिन तकलीफ़ हटाने के साथ ही फिर वो किनारा कश हो जाते, फिर मेरे से हट जाता है। अल्लाह अकबर। यकफुर बिमा आतैनहुम, ताकि वो इनकार करें उसका जो हमने उनको दिया है। फतमत्तऊ, बस तुम फ़ायदा उठा लो, यानी मेरे इनकार के बाद जितने फ़ायदे अपने झूठे मबूदों से उठाने हैं, जितने दुनिया से फ़ायदे उठाने हैं, ये माल औलाद ये सब दुनिया का धोखा है ना, जितना दुनिया से फ़ायदा उठाने उठा लो। फसौफ तालमुन, अनकरीब तुम जान लोगे कि मैं जो तुम्हें कहता था मेरी रजू करो, हकीकत यही थी। जो तुम दुनिया में मगन हो गए ये हकीकत नहीं थी। अब मंजलना अलैहिम सुल्ताना, या हमने कोई उतारी है कोई दलील, फयतकल्लम बिहा बिमा कान युशरिकून, वो इसके साथ कलाम करता है जो शरीक से आते हैं। यानी जो शरीक बना लिए कि हमने कोई दलील उतारी है इनके लिए कि अल्लाह ने कहा हो कि नाउज़बिल्ला मैंने इतनी बड़ी कायनात चलानी है, मुझे कोई मदद की ज़रूरत है, तो उनके पास तो दलील है तो बता दें। वाइज़ा ज़कना नासा रहमतन, जब हम उनसे रहमत चखाते हैं, फरीउ बिहा, तो उसके साथ वो खुश हो जाते हैं। वहीं तुसीबिम सय्यतुन, अगर उन्हें बुराई पहुँचती है, बिमा कद्दमत ऐदीहिम, इस वजह से जो आगे भेजा उनके हाथों ने, इज़ा हम यकनतून, उस वक़्त वो मायूस हो जाते हैं। हमारा यही हाल नहीं है? तकलीफ़ के वक्त हमें से अल्लाह से गिले शिकवे, और खुशी के वक्त है ही नहीं कि अल्लाह की नेमतों का जिक्र करें, आपस में बताएं कि अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा हुआ है। अवलम यरो, क्या उन्होंने नहीं देखा, अल्लाह यब्सतु रिज़्क़, अल्लाह ताला कुशादा करता है रिज़्क़ लिमन यशा, जिसके लिए चाहता है, व यक़दिर, तंग करता है। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, इसमें निशानियाँ उस कौम के लिए जो ईमान लाती है। फ़ाति ज़िल कुर्बा हक़्क़हू, दे दो रिश्तेदारों को उसका हक़, वल मिस्कीन, और मिस्कीन को, वब्न सबील, और मुसाफिरों को। ये हक़ जो है ना, ये ज़कात के अलावा है, सदका खैरात है, कि अपने तुम्हारे माल में अल्लाह ने और ज़्यादती कर दी है, ज़कात देने के बाद भी माल है ज़्यादा, तो फिर उनका हक़ दे दो जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। यानी बात वही है कि हज़रत को किसी ने पूछा था ज़कात देते हैं, उन्होंने कहा नहीं, इससे को साथ साथ हक़ निकालते रहते थे, फिर इतना माल जमा ही नहीं होता था। लेकिन अब चूँकि माल की फरावानी है, अल्लाह ने आज़माना है इससे, तो ज़कात इसलिए मुकर्रर कर दी थी कि ज़कात इतनी निकालनी है, उसके अलावा माल में उनका हक़ है। फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिसाइल वल महरूम, उनके मालों में साइल और मोहताजों का हक़ है। सबसे पहले करीबी रिश्तेदारों का हक़ है। अगर वो साहिब निसाब नहीं है तो ज़कात उसको दी जाएगी, अगर वो साहिब निसाब है तो फिर उसे ज़कात नहीं दी जाएगी, फिर से समझाया जाएगा देखो तुम्हारे पास ये माल दौलत की इतनी चीज़ है, ज़मीन है, तुम्हारे पास जेवर है या नकदी पड़ी हुई है बैंक में, तुम उससे इस्तेमाल में लाओ, तुम ज़कात के मुस्तहिक़ नहीं है। सदका खैरात से अगर आप तोहफ़े ताई मदद करना चाहती हैं वो आप कर सकती हैं। क्या लगता है कि वो बेचारी औरत अकेली है, उसका कमाने वाला कोई नहीं, चलो उसके पास ये जमा पूंजियाँ रह जाए तो हम सदका खैरात, ज़कात साहिब निसाब को जाती है, ये याद रखना है आपने। ज़ालिका खैरुल्लज़ीना युरीदूना वजहल्लाह, ये बेहतर है उन लोगों के लिए जो अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। व उलाइका मुफ़्लिहून, ऐसे लोग कामयाब होने वाले हैं। यानी रज़ा चाहने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं हदीस कुदसिया के बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता है। ज़कात तो फ़र्ज़ है ना, सदका खैरात ये नवाफिल है, ये नफली इबादत है। इसी तरह रोज़े जो फ़र्ज़ हैं उसका नफली जो रखते हैं वो अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए हम रखते हैं। तो जो कुर्ब हासिल करना चाहते हैं वो नफली इबादत से है। वमात है तो मिन रिबल लियरब फ़ी अमवालिन्नास, जो तुम सूद देते हो ना लोगों के मालों में, फ़ला यरबिंदल्लाह, वो अल्लाह के नज़दीक नहीं बढ़ता। ज़ाहिरी तौर पे तुम अपनी माल बढ़ाते जा रहे हो ना, तो दौलत एक जगह इकट्ठी हो जाती है जिससे पूरे मुल्क की मईशत रुक जाती है। हमारे हाकिमों ने जो माल और अपनी प्रॉपर्टी जमा कर ली ना, इसीलिए इर्तकाज़ हो गया दौलत का, उन चांदों हाथों में रह गया है, और गरीब बेचारे अपनी कम कुर्सी में चुप हैं, खामोश हैं, सब्र शुक्र कर रहे हैं। तो ये चीज़ है ना, जो इर्तकाज़ करना, दौलत को इकट्ठा करना, सूद भी एक जगह जमा कर देती है ना रकम को, तो वो मईशत को तबाह करती है। फ़ला यरबिंदल्लाह, वो अल्लाह के पास नहीं बढ़ता। वमा आतैतुम मिन ज़कातिन, जो तुम ज़कात देते हो, यानी माल गर्दिश में रहता है, तुरीदूना वजहल्लाह, चाहते हुए अल्लाह की रज़ामंदी, फ़उलाइका मुज़ीफ़ून, वो बढ़ा कर दिए जाएंगे। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन रज़क़कुम, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें रिज़्क़ दिया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मारेगा, सुम्मा युहयिकुम, फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा। हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिका मिन शै, है कोई तुम्हारे शरीकों में से जो ऐसा करे? सुबहाना, वो तो पाक है, व ताला, और बुलंद है, अम्मा युशरिकून, उससे जो वो शरीक ठहराते हैं। ज़हर अल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरी, ज़ाहिर हो गया फ़साद खुशकी और तरी में, बिमा कसबत ऐदीन नास, लोगों के अमलों की वजह से। मईशत क्यों तबाह हुई है?
لوگوں کے عملوں کی وجہ سے کہ انہوں نے دولت کو جمع کر لیا چاند ہاتھوں میں، اسے عوام میں تقسیم نہیں کیا، اس وجہ سے معیشت تباہ ہو گئی۔ اور پھر دوسرے سے قرضے معیشت تباہ ہونے کی نشانی ہے، قرضے مانگ رہے ہیں، اور قرضے مانگ کے بھی عوام کو فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں نا۔ چلو قرضے مانگ کے بھی عوام کو فائدہ پہنچائیں تو شاید اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر بھی دے، لیکن وہ تو سود پہ قرضے لے رہے ہیں، نہ اپنے آپ کو فائدہ نہ عوام کو فائدہ، رقم جمع ہو رہی ہے بس۔ تو اللہ نے کہا کہ عملوں کی وجہ سے فساد ہوا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو چکھائے ان کے عملوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیا، لعلہم یرجعون، تاکہ شاید کہ وہ رجوع کر لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے انہیں کہ شاید کسی وقت وہ پلٹ آئیں، سود کو ختم کر کے زکوٰۃ و صدقات کا نظام رائج کر دیں تو ان کی معیشت دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ کل سیروا فی الارض، کہہ دو چلو پھر زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، دیکھو کیسا انجام ان کا جو پہلے تھے، کان اکثر مشرکین، اکثر ان میں سے مشرک تھے۔ فاقم وجہ کا للدین القیم، قائم کرو اپنا چہرہ دین مضبوط کے لیے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یوم لا مرد لہ، کہ آ جائے وہ دن کہ نہیں لوٹانا ہوگا جس کے لیے، من اللہ تعالیٰ سے، یوم یصدعون، اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے، یعنی کافر اور مسلمان اس دن الگ الگ ہو جائیں گے، کافر کافروں کو پہچان لیں گے، نیک نیکوں کو۔ من کفرا، جو انکار کرے گا، فعل کفر، تو اس پر اس کا کفر ہے، یعنی کفر کی سزا اسے ملے گی، ومن عمل صالحا، اور جو نیک عمل کرے گا، فلانفسہم یعمدون، اپنے نفس کو سنوارتے ہیں، یعنی نیکی کا بدلہ اسے بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا، وہ اپنے نفس کو سنوارتے ہیں، اپنا ہی بھلا کرتے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، عمل کیے نیک، من فضل، اپنے فضل سے، انہ لا یحب الکافرین، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن آیاتہ، اس کی نشانیوں میں سے، ان یرسل الریاح، کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، مبشرات، خوشخبری والی ہیں، ولیذیقکم من رحمتہ، تاکہ تم کو اپنی رحمت چکھائے۔ ہم ہواؤں کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں نا کہ ہوا بڑی خوشگوار چل رہی ہے، بڑی ٹھنڈی ہوا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ بارش ہوگی، یہ مشرق سے آ رہی ہے، مغرب سے آ رہی ہے، یہ بادل ادھر سے اٹھے ہیں تو ایسا کریں گے۔ یہ سارا اللہ نے انسان کو سمجھ دی تو وہ اندازہ لگاتا ہے۔ وَلِتَجْرِیَ الْفُلْکَ بِأَمْرِهِ، تاکہ کشتی چلے اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضل، اس کا فضل، وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی کشتی بھی تب تک صحیح چلتی ہے جب ہوا خوشگوار چلتی رہتی ہے، جب طوفان آ جاتا ہے تو کشتی بھی نہیں اس طرح ہوتی بھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجے آپ سے پہلے کئی رسول، الی قومہم، ان کی قوم کی طرف، فجاءہم بالبینات، وہ آئے ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ، فانتقمنا من الذین اجرموا، ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا، وکان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم پر مومنوں کی مدد لازم ہے۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتصیر سحابا، وہ اٹھا لاتی ہیں بادل، فیبسط فی السماء، پھر اللہ تعالیٰ اسے پھیلا دیتا ہے آسمان میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، ویجعل کسفا، کر دیتا ہے ان کو طے بتائے، فطر الودق یخرج من خلالی، تو دیکھتا ہے کہ بارش اس کے اندر سے نکلتی ہے، فاذا اصاب بمن یشاء، وہ پہنچاتا ہے اس کو جسے وہ چاہتا ہے، اذا هم یستبشرون، اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے وہ تھے، أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ، کہ ان پر بارش اتاری جائے، من قبل، ان سے پہلے، لمبلسین، مایوس تھے، یعنی اس سے پہلے مایوس تھے، بارش نہیں ہو رہی، جب بارش آ گئی تو خوش ہو جاتے ہیں۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، بس دیکھو اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف، یہ اگر ہم چاہیں تو ہدایت و گمراہی کی طرف اشارہ۔ اصل میں ہر چیز کو سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ ایک طرف اندھیرا ہے، ایک طرف روشنی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ روشنی سے اندھیروں کو نکالتا ہے، اندھیروں سے روشنی کو نکالتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی پہچان کر لیں۔ جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، قوموں کے حالات پڑھتے ہیں، کائنات کی نشانیاں پڑھتے ہیں، اپنے نفس کی نشانیاں پڑھتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ توجہ اللہ کی طرف چلی جائے۔ مین مقصد توحید کو قائم کرنا ہے۔ اسی لیے سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھنے کے پورے قرآن مجید کا ثواب کیوں ہے کہ پورے قرآن کا تہائی مضمون، یعنی 10 پاروں جتنا مضمون صرف توحید پر مشتمل ہے۔ حالانکہ ہر جگہ توحید کی آیت اس طرح تو نہیں ہے نا، نشانیاں دکھائی ہیں قوموں کی، کائنات کی، اپنے نفس کی، جو بھی دنیا میں بیت رہا ہے سب نشانیوں سے اللہ کو کہا، اللہ کو پہنچ جاؤ۔ تو اللہ کی نشانیوں کی طرف غور کرو۔ کیف یحیی الارض بعد موتہا، کیسے وہ زندہ کرے گا زمین کو اس کی موت کے بعد، کرتا ہے۔ انا ذالک لمحیی الموتیٰ، اسی طرح وہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ولئن ارسلنا ریحا، اگر ہم بھیجتے ہیں ہوا، فراؤہ سے وہ دیکھتے ہیں مصفرا زرد، لظلوا من بعد یکفرون، اس کے بعد وہ انکار کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ یعنی کافر کی حالت مومن کے بالکل الٹ ہے، خوشی میں وہ شکر نہیں کرتا، غمی میں صبر نہیں کرتا۔ اور مومن کا حال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے خوشی بھی باعث رحمت ہے اور غمی بھی، کیونکہ وہ خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، غمی میں صبر کرتا ہے، اس لیے دونوں حالتوں میں سے اجر ملتا ہے۔ فإنک لا تسمع الموتیٰ، بے شک آپ مردے کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، نہ بہرے کو پکار سنا سکتے ہیں، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں۔ یعنی انہیں بتا رہے ہیں کہ تم مردے جو ہے ان نشانیوں سے جو عبرت حاصل نہیں کرتے وہ مردہ ہیں۔
اب مردوں کو سنا ہی نہیں سکتے، آگے ساتھ کہہ دیا کہ بہرے کو پکار نہیں سنا سکتے۔ مردے سے مراد وہ ہیں کہ جو اللہ کی ہدایت سے محروم ہیں، وہ مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو ہم نے زندہ کیا اور اپنا نور سے دے دیا، وہ اس کے ساتھ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ یعنی اللہ کی ہدایت کے نور سے انسان زندہ ہوتا ہے اور ہدایت نہ پانے سے انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں کوئی اللہ کا ذکر نہیں کیا جائے وہ گھر قبرستان کی طرح ہے۔ جس دل میں قرآن کا حصہ نہیں ہے وہ مردہ دل ہے۔ اللہ نے صاف بتا دی یہ باتیں ہمیں۔ اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں، یعنی آپ انہیں لاکھ بتاتے رہیں، وہ کانوں میں انگلیاں دے کر پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں، ان پہ کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، نہ ہی تو اندھے کو ان کی گمراہی سے ہدایت دے سکتا ہے۔ یعنی آپ کے اختیار میں نہ ہدایت دینا ہے نہ گمراہی ہے، اللہ کی ذات ہے، جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے ہدایت دے دے۔ ان تسمیع، نہیں تو سناتا الا من یؤمن بآیاتنا، مگر اس کو جو ہمارے احکام کے ساتھ ایمان لاتا ہے، وہ مسلمون کا سو فرما بردار ہے۔ یہ مضمون بھی اللہ نے کئی دفعہ بیان کیا کہ ہدایت وہی قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ آپ اسے ہی سنائیں گے جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے۔ جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نہیں ہے، آپ کو اس کو سنانا یا نہ سنانا برابر ہے۔ اللہ جی خلقکم من ضعف، اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کمزور، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد قوت والا بنایا، یعنی بچپن اور پھر جوانی۔ ثم جعل من بعد قوة، پھر بعد قوت کے ضعفا، دوبارہ کمزور کر دیا، و شیبہ، بڑھاپا دے دیا۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، والعلیم القدیر، اور وہ جاننے والا قدرت والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قائم ہوگی قیامت، یقسم المجرمون، قسمیں کھائیں گے مجرم، ما لبثوا غیر ساعۃ، نہیں وہ ٹھہرے سوائے ایک گھڑی کے، کذالک کانوا یؤفکون، اس طرح وہ بہکائے جاتے تھے۔ وقال الذین، کہا ان لوگوں نے، اوتوا العلم، جو علم دیے گئے، والایمان، اور علم دیے گئے، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، کہ تم اللہ کی کتاب کے مطابق دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک ٹھہرے ہو۔ یعنی اسے فرشتے انہیں یہ بتائیں گے کہ تم کہتے ہو دن ٹھہرے، کچھ حصہ ٹھہرے، تم تو دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک دنیا میں ٹھہرے ہو، دنیا میں ٹھہرے، عالم برزخ میں ٹھہرے، جہاں بھی ٹھہرے، دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک۔ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم نہیں جانتے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس دن نہیں نفع دے گا ظالموں کو، معذرتاً، ان کا معذرت کرنا، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ کیوں کہ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، آج مہر لگا دیں ان کے دلوں پر، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے، اس لیے ان کی معذرت کی قبول کا نفع دے گا ہی نہیں، اور نہ انہیں توبہ کا موقع دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ، ہم نے بیان کر دی لوگوں کے لیے اس قرآن مجید میں، من کل مثل، ہر مثال۔ وَلَئِن جِئْتَهُمْ، البتہ تو آئے اگر ان کے پاس بھی آئے تھے نشانی کے ساتھ، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور کہیں گے کافر، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، تم تو جھوٹے ہو۔ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر، لَا يَعْلَمُونَ، جو نہیں جانتے۔ کیوں مہر لگاتا ہے کہ جب انہیں ہدایت کی بات سنائی جاتی ہے تو کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، اوپر کپڑے اوڑھ لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں قلوبنا غلف، ہمارے دل پر غلاف ہیں، ہمیں تو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی۔ فاصبر، آپ صبر کریں، ان کی حرکتوں پہ کوئی اپنے آپ کو تکلیف نہ دیں، آپ صبر کریں اور اپنا کام کرتے رہیں۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی اللہ کا یہ وعدہ کہ کتب لنا رسلی، کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے، تو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، یہ لوگ آپ کو اپنی باتوں سے ہلکا نہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے، یعنی جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے، تو تمہیں باتیں بتا کے کہ دیکھو تمہارا دین آگے چلے گا، اس طرح باتیں کر کے تمہیں وہ ہلکا نہ کر دیں، یعنی تمہیں سست نہ کر دیں۔ ودو تدہنو، وہ چاہتے ہیں آپ سست ہو جائیں، یدہنون، وہ بھی سست پڑ جائیں گے، تو کہیں آپ ان کی باتوں میں آ کے اپنے عمل سے، اپنے کام سے، اس جو ہے آپ کے سپرد کیا گیا اس سے سست نہ ہو جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ لقمان ہے۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ احکام ہے کتاب حکمت والی کے، ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت اور رحمت نیکی کرنے والوں کے لیے۔ شروع میں ہدی للمتقین آ گیا تھا نا، متقین کون ہیں؟ جو نیکی کرنے والے اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اللہ زینہ یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ قائم کرتے ہیں نماز، ویؤتون الزکوٰۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھا لیں گے، اس کے دو ہی طریقے ہیں، اقامت صلاۃ اور عطاء زکوٰۃ، یعنی جسمانی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی۔ التحیات للہ والصلوات الطیبات، تمام زبانی، مالی، بدنی باتیں اللہ کے لیے ہیں۔ یا ان صلاۃ و نسک و محیائی و مماتی لرب العالمین، میری نماز، میری قربانی، جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ ومن الناس من یشتری نحو الحدیث، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ کر دے اللہ کے راستے سے، بغیر علم کے۔ یہ وہی بات ہے کہ کہا کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا تو والغوا فیہ، اس میں شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔
یعنی ادھر ادھر کی باتیں کرو، ناچ گانا رقاصے وغیرہ بلا لو، تاکہ یہ چونکہ میلہ ٹھیلا ہے، اس میں ظاہری طور پہ چمک ہے، اور قرآن مجید کی تعلیم میں ظاہری طور پہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں، کیونکہ قیامت جنت میں بھی وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، وہی لوگ جو یہاں نہیں سنتے تھے وہاں بھی وہ لغو بات کو نہیں سنیں گے۔ تو یہ دوسری باتیں لے کے آتا ہے، کھیل کی باتیں، تاکہ وہ اس سے غافل کر دیں، وَيَتَّخِذَ حُزُوًا، اور اللہ کے آیات کا مذاق بنائیں۔ اولئک العذاب المہین، ایسے لوگوں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا، یعنی کافروں کو جو عذاب آتا ہے انہیں رسوا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے آتا ہے۔ جو مسلمانوں پہ اگر وقتی طور پہ عذاب آتا ہے، جنگ احد میں آیا کہ فتح شکست میں بدل گئی، وہ ان کو سدھارنے کے لیے آتا ہے، ان کو آگاہ کرنے کے لیے آتا ہے، دیکھو تم تنبیہ پکڑ لو کہ تم نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تھی، اس سے تمہاری فتح شکست میں بدلی ہے۔ تو وہ ان کو آگاہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ قیامت صغریٰ اس لیے آتے ہیں کہ قیامت کبریٰ کی تیاری کر لو، لیکن جو کافر ہیں قیامت صغریٰ سے کوئی عبرت نہیں پکڑتے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب تلاوت کی جاتی ہے اس پر ہمارے حکام کی، ولا مستکبرا، تکبر کرتا ہوا پھر جاتا ہے، کلم یسمع، گویا کہ اسے سنا ہی نہیں۔ یہی حال ہمارا نہیں ہے؟ ہمیں جب کوئی نصیحت کرتے کسی باتیں روکنے کے لیے، تو بس اوقات عزت کے مارے یا لحاظ رکھتے وہ ٹھہر کے سن تو لیتے ہیں بات، لیکن سننے کے بعد وہ کہتے ہیں ایسے یہ پرانی باتیں وہی کر رہی ہیں، کیا باتیں ہیں یہ، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور میں نے اس بات کا جو اپنا تجربہ کیا، میں نے بتایا تھا کہ ہم میں کلاس سے باہر نکلے، اس دن کوئی آخری میں 5 منٹ کا جنرل ذرا درس دیا کرتی تھی، تو یعنی BA کی لڑکیاں، انہوں نے کلاس سے نکلتے ہوئے کہا کہ اس کی باتیں سننے کے لیے ہوتی ہیں، عمل کس نے کرنا ہے؟ یہی ہم کرتے ہیں، گویا کہ سنا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے وقتی طور پہ سنا، بات ختم ہو گئی، اس لیے بیٹھ کے سن لیا کہ ٹیچر کلاس میں ہے، سننی تو پڑے گی۔ یا اس طرح کوئی بڑا بیٹھا ہوا ہے، وہ بات کر رہا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں، اچھا سن لیتے ہیں، لیکن 2 منٹ گھبرا کے اٹھ جاتے ہیں کہ یہ تو باتیں لمبی ہونے لگی، ہم تو اٹھ کے جائیں۔ تو ایسے گویا سنا ہی نہیں، وہاں سے چلے ہی جاتے ہیں۔ کنوں فی اذن نہیں ہے وقرا، گویا کہ ان کے کانوں پہ بوجھ ہے، یعنی باتیں انہیں بھاری لگ رہی ہیں، ان کے کانوں پہ بوجھ بن رہی ہیں، تو ایسے گزر جاتے ہیں گویا سنا نہیں۔ وبشرہ بعذاب الیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وعد اللہ حق، وعدہ اللہ تعالیٰ کا سچا ہے، والعزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، بغیر سنوں کے آسمان کو اللہ نے بنایا، والقا فی الارض رواسیا، اس میں مضبوط پہاڑ بھی گاڑ دیے، ان تمیدا بکم، کہیں تمہیں لے نہ چکے، وبث فیہا من کل دابر، ہر قسم کی مخلوق اس پہ رہ رہی ہے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ہر طرح کی مخلوق رہ رہی ہے۔ اتنی مخلوق کا سوچیں ذرا، زمین اپنی جگہ پہ قائم ہے، لے کے وہ جھک نہیں جاتی۔ یہ اللہ کئی دفعہ پیچھے نشانیاں پڑ چکی ہیں۔ وانزلنا من السماء ماء، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی، فانبتنا، پس ہم نے اگائی فیہا، اس میں من کل زوج کریم، ہر عمدہ قسم کی رونق۔ میں جب کہتے ہیں پیچھے پڑ چکے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ شاید وہاں نے اگر پکڑی تھی بات تو آگے ہم دوبارہ بیان دے رہے ہیں، شاید یہاں سے آگے نصیحت پکڑیں، شاید یہاں سے نصیحت پکڑ لیں۔ اس لیے کہا نہیں، ہمیں بھی کہا وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، پھر ثابت قدم بھی رہو اس پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھانے کے لیے پھر اگلے پارے میں، پھر اس سے اگلے میں، حضرت موسیٰ کے واقعے سے، حضرت عیسیٰ کے واقعے سے، حضرت ابراہیم کے، حضرت لوط کے، قوم سمود، قوم عاد، سب کے واقعات سے نتیجہ یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ تو ہم نے یہ سارا تمہارے لیے نشانیاں ہیں کہ تم اس سے نصیحت پکڑ لو۔ ھذا خلق اللہ، یہ تو اللہ کی پیدائش ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو اللہ کی پیدائش ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، دکھاؤ ان لوگوں نے کیا پیدا کیا جن کو تم معبود مانتے ہو، انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے؟ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں، ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے، کہاں سے دلیل لائے؟ تو اللہ نے جملہ چھوڑ دیا کہ وہ گمراہی میں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے دی لقمان علیہ السلام کو حکمت، ان اشکر اللہ، کہ تو اللہ کا شکر ادا کر، وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، وَمَن کفر، اور جو کہ انکار کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حَمِیدٌ، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز بردبار ہے۔ یعنی اللہ کا شکر اس طریقے سے کرنا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر کے جو اللہ نے نعمتیں تمہیں دی ہیں، جس طرح سے فائدہ اٹھانے کو کہا ہے اسی طرح فائدہ اٹھانا، اور عاجز ہو کے رہنا اللہ کے آگے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو اپنا حق نہ سمجھیں۔ اصل میں یہ جو رزق کا آنا کم ہونا زیادہ نہیں، انسان کی عقل کی بنا پہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اتنے بڑے بڑے عقل مند ہوتے ہیں، بڑا وہ دعویٰ کرتے ہیں میں بڑا صحیح تاجر ہوں، میں اتنا یہ وہ، تو قارون کیا تھا؟ قارون کیا تھا؟ فرعون کیا تھا؟ نمرود کیا تھا؟ یعنی وہ اتنا، یہ جو ابو جہل کیا تھا، ابو الحکم کہلاتا تھا، جب اس نے توحید کا انکار کیا تو ابو جہل بن گیا، جہلوں کا باپ بن گیا، جبکہ حکمت والوں کا باپ تھا۔
ابلیس کیا تھا؟ ابلیس کیا تھا؟ کہاں اس کو درجہ فرشتوں کے ساتھ ملا تھا اور کہاں قیامت تک لائن ٹھہر گئی؟ صرف اس وجہ سے کہ توحید سے ہٹ گیا، اللہ پر اس کا یقین نہیں رہا۔ ہم ان چیزوں سے بات سیکھیں کچھ کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ میں نے ابلیس تو نہیں بننا، میں نے حضرت آدم کا ہی رویہ اختیار کرنا ہے یا ابلیس والا رویہ اختیار کرنا ہے؟ اللہ نے دونوں رویے دکھا دیے، انسان کا بھی شیطان کا بھی۔ تو ہم کوشش کریں کہ انسان کا رویہ اختیار کریں، اللہ کے آگے عاجز ہو جائیں، یہ ہے شکر کا طریقہ۔ اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، اور جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اس کو جنت سے کس نے نکلوایا تھا ابلیس کو؟ صرف تکبر نے، انکار اور تکبر۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، یعنی یہ حکمت جو اللہ نے دی وہ یہ تھی کہ اپنے بیٹے کو بھی نصیحت ایسے کی، عاجزی بھی سکھائی، ترغیب بھی دی اور ڈرایا بھی۔ نصیحت کیا کی؟ یعظہ، وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ اسے ترغیب دلائی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ آگے ڈرایا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ توحید جتنی واضح روشنی ہے، شرک اتنا ہی بڑا اندھیرا ہے اور ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اب درمیان میں اللہ تعالیٰ کا اپنا جملہ آ گیا کہ ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ، حملتہ امہ وہنا علی وہن، جس نے اس کا حمل اٹھایا کمزوری پر کمزوری اٹھاتے ہوئے، اور فضال فی عامین، اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہوا، انشکر لی، کہ شکر کر میرا، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا، لی المصیر، میری طرف لوٹنا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے قدرت سے تمہیں ماں باپ کے اندر سپرد کیا، حمل اٹھایا، اور تمہاری پیدائش ہو گئی، اس لیے تمہیں چاہیے کہ میرا اور میرے بعد والدین کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے اپنے ساتھ ساتھ کئی جگہ پہ والدین کو سلسلوں کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے حقوق العباد میں سب سے زیادہ فضیلت والدین کے حقوق کی ہے، باقی درجہ بدرجہ رشتہ دار ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر یہی ماں باپ، الا ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، تجھے مجبور کرے کہ میرے ساتھ شریک کر، فلا تطیعہما، تو تم دونوں کا کہنا نہ مانا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ دنیا میں اچھے طریقے سے رہنا۔ اب ماں باپ جن کی نافرمانی حرام کر دی گئی، وہاں کا ان کا کہنا نہ مانا، اس کے بعد اور کسی کی حیثیت رہ جاتی ہے؟ ابا اجداد کی یا حکومت کی یا معاشرے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ماں باپ کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اگر ماں باپ کے معاملے میں کہہ دے کہ شرک کی بات نہیں ماننی، تو باقی جو بھی بڑے سے بڑا بندہ بھی، چاہے ولی اللہ کہلا رہا ہے، اگر وہ شرک کی بات کرتا ہے تو اس کی بات کو نہیں ماننا، لیکن اختلاف نہیں کرنا، اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، لیکن پیروی اس کے راستے کے کرنا جو میری طرف رجوع کرتا ہے، یعنی ان کے ساتھ بحث جھگڑا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، راستہ وہی اختیار کرنا ہے جو میری طرف آتا ہے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہوگا، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میں بتا دوں گا تم کو جو تم عمل کرتے تھے۔ یا بنیہ، میرے بیٹے، ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر ہوگا رائی کے دانے کے برابر، فتکن فی صخرۃ، پس وہ ہو چٹان میں، اور فی السماوات، یا آسمانوں میں، اور فی الارض، یا زمین میں، یاتی بہ اللہ، لے آئے گا ان کو اللہ تعالیٰ، اللہ لطیف، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین خبردار ہے۔ یعنی تم جو کچھ بھی کر رہے ہو نا، سب اللہ کی نظر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سارا کچھ تمہارے سامنے رکھ دے گا قیامت کے دن، کہ ہم نے ہر انسان کا مال نامہ اس کی گردن میں چسپاں کیا ہوا ہے، ہم اسے قیامت کے دن لکھا ہوا نکال لیں گے، وہ اسے کھلا ہوا پا لے گا، تو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے قائم کر نماز، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دے، وانہا عن المنکر، برائی سے روک، واصبر، اور صبر کر، علی ما اصابک، اس پر جو تجھے پہنچے۔ یعنی اس پہ بھی صبر کرنا ہے، جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے تمہیں باتیں سننی پڑیں گی، اس پہ بھی صبر کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ توحید پر قائم رہے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک، اور توحید پر قائم رہے۔ ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، اپنا رخسار لوگوں کے سامنے نہ پھلا، اپنا رخ نہ پھیر لوگوں سے، چاہے یہ کہ تو بہت زیادہ علم والا ہے، دولت والا ہے، اور دوسروں کو حقیر، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ حقیر سمجھنا ہی تکبر لاتا ہے، اور تکبر ہی پھر اللہ کی ذات پہ انکار کی طرف لے جاتا ہے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کر نہ چل، زمین پہ سب کا حق ہے چلنے کا، اس لیے تجھے کوئی حق نہیں کہ اکڑ کے چلے، اس پہ ہر ایک کا حق ہے وہاں اس میں چلنا ہے۔ آپ ایسے پھیلا کے چلیں، جیسے ایک مثال ہے، سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ بس میں یا وین پہ، جیسے بھی جب کوئی دوسری سواری آتی ہے بجائے اس کا بھی حق ہے اگر بیٹھ جائے، جگہ ملتی ہے، جگہ ہونے کے باوجود لوگ پھیل کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اگلا بندہ اور نہ شامل ہو جائے۔ جب پوری چیزوں پہ اللہ نے انسان کو اختیار ہر ایک کو دیا ہے، تو میں کسی کا حق کیوں مارتی ہوں؟ بات تو یہ ہے نا ساری، چھوٹی سی ایک مثال میں نے دی نا، کہ بہت تجربہ اب تو عرصہ ہو گیا نہیں سفر کیا وین وغیرہ پہ، اکثر یہی ہوتا ہے کہ بعض اگر نہیں بھی جگہ ہوتی ہے نا، تو اپنے آپ کو سمٹ کے ایک سواری آگے ہو کے کہتی ہے آئے آنٹی ادھر بیٹھ جائیں، اور بعض پتلی سکی بیٹھی ہوں تو ایسے بیٹھ جائیں، وہ کہیں کہ بھی زیادہ جگہ دینا، وہ دیکھنے جگہ ہے ہی نہیں۔ تو ہر ایک کا حق ہے،
کسی کا حق نہ چھینے بلکہ اپنا حق چھوڑ کے کسی کا حق دینا، یہ تو بہت بڑا اجر ہے۔ تو زمین پہ اکڑ کرنا چل، سب کا حق ہے اس پہ چلنا، اللہ نے سب کے لیے ایسا فرش بنایا ہے، پھر تم کیوں اکڑ کے چلتے ہو؟ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ہر شیخی خورے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جو اکڑ کر کے چلتا ہے نا وہ شیخی خورا ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ کئی دفعہ ہمیشہ مثال دیتے، ایک شخص نے اس آیت کے بعد اسے کلہ والے کپڑے چھوڑ دیے تھے کہ کلہ والے کپڑے پہن کے خام ہی اکڑ آ جاتی ہے چال میں۔ کئی انسان بیٹھنے سے کتراتا ہے، نیچے بیٹھتے ہوئے کتراتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے کتراتا ہے، کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ اور جس کو کپڑوں کی پرواہ نہیں ہوتی وہ کلف لگے کپڑوں سے بھی ہوتا ہے، لیکن ایک نشان ہے کہ اس سے اکڑ آ جاتی ہے، تو اس نے کلف والے کپڑے پہننے چھوڑ دیے۔ یہ ہوتی ہے تقوی، اسے کہتے ہیں۔ وقت سی معاشی کا اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، نہ بہت تیز چلنا ہے نہ بیمار کی چال چلنا ہے۔ وقت من صوتک، اپنی آواز کو پست کر لے، ان انکر الصوات لصوت الحمیر، بدترین آواز گدے کی آواز ہے۔ گدے کے ساتھ کیوں تشبیہ دی؟ اسے کہ گدھا بلا وجہ بھی بولتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کس وقت بولنا شروع ہو جائے گا، نہیں کہ اس میں بوجھ ڈالا گیا ہے، کوئی پیچھے بھاگ رہا ہے تب بولتا ہے، نہیں، وہ کھڑا کھڑے بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے یہ پتہ چلا کہ بلا وجہ بھی نہیں بولنا اور دوسرا چیخ کے نہیں بولنا۔ اور شہیق کا متفور جو ہے یہ گدے کے آواز سے تشبیہ ہے جہنم کی آواز کی، تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ چیخ کے نہ بولا کریں۔ ہم بچے کو جب کسی چیز سے اس بات سے بھی روکتے ہیں نا کہ کیوں اونچی بول رہے ہیں، تو اس سے زیادہ اونچی بول کے ہم اسے منع کرتے ہیں۔ بچے کو جب منع کرتے ہیں اس اونچی آواز سے بولنے سے، تو اسی اونچی آواز سے بول کے ماں جیسے سمجھتے کہ جیت گئی ہے، اور بچہ پھر اس سے بھی اونچی بول کے بھی جیتنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک بدترین آواز گدے کی آواز ہے۔ جہاں پیار سے کام بنتا ہے، بولے بغیر بات بنتی ہے، تو اس بات کو بنا لیں، کوشش کریں بولنے کی ضرورت نہ پیش آئے، اگر آتی ہے تو اپنی آواز کو پست رکھیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ چیخنے کی آواز کس کی ہوتی ہے؟ ماں کی ہوتی ہے، اور ماں نے بچے کو سمجھانا، تو کیا سمجھائے گی ماں بچے کو؟ اس لیے میں نے بعض ماؤں کو ویسے ماشاءاللہ دیکھا ہے، اتنے بچہ کتنا بڑا بھی کر رہا ہے، یہ پانی گرا دیا، اچھا چلو کوئی بات نہیں، جاؤ وہ لا کے صاف کر دو، آئندہ سے ذرا خیال کریں۔ وہ بچہ پھر سوچ بھی لیتا ہے کہ میں نے غلط کی، ماں نے پیار سے کہا، پھر وہ دوبارہ کوشش کرے گا ایسا کام نہ ہو، اور جب چیخ کے ہوگا دیکھا جاؤ چیختے جاؤ، پھر میں دوبارہ بھی گراؤں گا، دیکھوں گا میں کیا کروں۔ وہ صاف بھی نہیں کرے گا، اور جس کے اندر تھوڑا سا ڈر آ گیا نا، وہ اپنے نقصان کو خود ہی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خود نہیں کر سکے گا تو اپنے بہن بھائی کو ساتھ ملا کے نقصان دور کر لے گا، کہے گا امی کو نہ بتانا، کہے گا امی کو نہ بتانا، ہم مل کے اسے ٹھیک کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے کوشش اصلاح کی اس طریقے سے کرنی ہے کہ اگلے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے، اس طرح ہم نے کرنا ہے اپنا۔ اللہ تعالیٰ، کیا تو نے نہیں دیکھا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے مطیع کیا تمہارے لیے جو آسمانوں جو زمین میں ہے، واسبغ علیکم نعمہ، اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمتیں، ظاہرا و باطنہ، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ ظاہری کیا ہے؟ ہم کھا پی رہے ہیں، باطنی کیا ہے؟ یہ کھانے کو اندر کون ہضم کروا رہا ہے، کیا نظام چلا ہوا ہے؟ اس طرح ظاہری کہ تم بیج بوتے ہو، اور باطنی کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہر چیز میں دیکھ لیں ظاہر اور باطن ہے، ہر چیز کا ایک ظاہر بھی ہے ایک باطن بھی ہے۔ اول ظاہر والباطن، اول بھی ہے آخر بھی ہے، ظاہر اور باطن بھی ہے، یعنی ساری چیزوں کا خیال کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یہ نہیں کہ اب کھا پی لیا جیسے مرضی ہضم کرو جاؤ مجھے نہیں پتہ، اندر سارا سسٹم چلایا ہوا ہے ہضم کرنے کا، جو فالتو ہے وہ فضلہ بن کے نکل جائے، جو صحت کا باعث بننا ہے وہ اندر آ جائے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے سارا نظام؟ اللہ تعالیٰ نے بھینس کی جب مثال دی کہ تم گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ حاصل کر لیتے ہو، یہ کیا سسٹم ہے سارا؟ ظاہری طور پہ تو آپ نے دودھ حاصل کیا نا، اس کو چارہ دیا، اندر کا سسٹم کیسے چلا؟ تو ظاہری اور باطنی ساری نعمتیں اللہ نے تم پر پوری کی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، پھر بھی لوگوں میں سے مَن یُجادِلُ اللَّهَ بغیر علم، جو جھگڑا کرتا ہے اللہ کے بارے میں، اس کے پاس نہ علم ہے، ولا ہدیٰ، نہ ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، نہ ہی روشن کتاب ہے۔ یعنی اگر اس سے علم حاصل کرے گا تو فضول بحث کبھی بھی نہیں کہے گا۔ ہدایت جب واضح ہونے کے بعد جو منکر ہوتے ہیں نا، وہ اصل میں بغیر ہدایت کے بات کر جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب کہا جاتا ہے ان کو پیروی کرو، مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، قالوا تو کہتے ہیں بل نتبع، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اولو کان الشیاطین یدعون الی عذاب السعیر، اگرچہ شیطان ان کو دہکتی آگ کی طرف بلاتا ہے۔ یعنی باپ دادا کو پایا تو یہ شیطان کن کو کہا گیا؟ باپ دادا کو کہہ دیا نا، کہ انہیں سمجھ ہی نہیں ہے، انہیں عقل ہی نہیں ہے۔ جس سمجھ اور عقل نہیں ہے تو وہ شیطان ہی ہو گیا نا، پہلے تو عقل مند تھا، لیکن جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو وہ شیطان ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ تو اس طرح اگرچہ شیطان انہیں دیکھتی آپ کی طرف بلاتا ہے، وَمَن یُسْلِم وَجْهَهُ، اور کون ہے جو جھکا لے اپنا چہرہ اللہ کی طرف،
वमा मुहसिन, और वो नेकी करने वाला, फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्का, और वो नेकी करने वाला हो और मजबूत करे को थाम लिया, यानी तौहीद पे कायम रहा, अल्लाह के अहकाम पर कायम रहा, वो जो अल्लाह के लिए अपना चेहरा झुका देता है। हज़रत इब्राहीम के भी क्या अल्फाज थे, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल, मैंने झुका दिया अपना चेहरा अल्लाह के लिए। यहाँ भी कहा जा रहा है कि जिसने झुकाया अपना चेहरा अल्लाह के लिए और नेकी करने वाला है, उसने मजबूत करा, थाम लिया। वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, सारे काम अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे। मन कफ़रा, जिसने कुफ़र किया, फला यहज़ुन का कुफ़र हो, उसका कुफ़र आपको गमगीन ना करे। इलैना मर्जिउहुम, हमारी तरफ उनका लौटना है। फ़नुनब्बिहुम बिमा अमिलू, हम बता देंगे उनको जो उन्होंने अमल किए। इन्नल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर, बेशक अल्लाह ताला सीनों के भेद जानने वाला है। नुमत्तिहुम कलीलन, हम फ़ायदा देंगे उनको थोड़ा। सुम्मा नस्तरुहुम, फिर हम घसीटेंगे उनको इला अज़ाबिन गलीज़, सख्त अज़ाब की तरफ। वलइन सालतहुम, अगर आप उनसे पूछें, मन खलक़ समावाति वल अर्ज़, किसने पैदा किया आसमान और ज़मीन को, लयक़ूलुन्नल्लाह, अलबत्ता वो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ताला ने। वक़ुलिल हम्दुलिल्लाह, क्या तो सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। बल अक्सरुहुम ला यअलमून, बल्कि अक्सर उनमें से नहीं जानते। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ताला ही के लिए जो कुछ आसमान और जो ज़मीन में है। इन्नल्लाह लग़नियुन हमीद, बेशक अल्लाह ताला बेनियाज़ तारीफ़ किया गया है। वलो अन्ना मा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम, अगर ये कि हो ज़मीन में जो दरख्त हैं सारी कलमे हो जाएँ। बल बहरु यमद्दुहु, और समुंदर मदद करें उसकी मिन बादी, इसके बाद सबत अबहरिन, 7 समुंदर और। माँ नफ़िदत कलिमतुल्लाह, अल्लाह की सिफ़ात ख़त्म नहीं होंगी। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वाला है। माँ खल्क़ुकुम वला बासुकुम, नहीं है तुम्हारी पैदाइश और ना ही तुम्हारा पैदा दोबारा उठना, इल्ला का नफ्सिन वाहिदा, मगर एक ही जान की मानिंद। इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला देखने वाला है। अब यहाँ ये मिसाल दे के कि एक जान की मानिंद है, वो ऐसे है कि अल्लाह ताला हर वक्त हर एक की सुन रहा है, सिर्फ इंसानों की नहीं, जिन्नों की, मखलूक की, जो ज़मीन के अंदर है, ज़मीन सब की अल्लाह ताला सुन रहा है, बेक वक्त सुन रहा है, बेक वक्त सुन रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला ने बेक वक्त सबको उठा लेना, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। जब वो इस वक्त सबकी आवाज़ें सुन रहा है और हर एक को कह रहा है कि मुझे पुकारो, मैं पुकारने वाले की बात का जवाब दूंगा, ये नहीं कहा कि एक वक्त में एक पुकारे, सारे बेक वक्त पुकार लें। कहा ना कि सारे जुन्नस जमा होकर सब अपना अपना सवाल मांग लें, मैं सबको दे दूंगा। पहले जुन्नस, बाद वाले जुन्नस, यानी शुरू से लेके क़यामत तक आने वाले सारे एक मैदान में जगह होकर अपना सवाल मांगें, मैं सबको सवाल दे दूंगा, मेरी सल्तनत में कमी नहीं आएगी। इसलिए कहा कुल्ला यौमिन वफ़ी शान, वह हर रोज़ एक नई हालत में आता है। उसकी सदमे को कमी तो आती नहीं, उसकी सल्तनत वसी है, रहमत वसी है, वो हर वक्त लौटाने के लिए तैयार है। हम तो माइल बा करम है, कोई साइल ही नहीं। मुश्किल तो ये है कि यानी यहाँ दुनियावी चीज़ों के लिए हम कितनी कोशिश करके एक उस बंदे तक पहुँचते हैं जिस तक रब्ता हम करना चाहते हैं। अब उसकी मर्ज़ी है वो आपकी सुने या ना सुने। आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आप उनसे एक बात कहती हैं, देखें आपका मेरा कितना पुराना ताल्लुक़ है, तो आप ये काम करवा सकते हैं, मेरा ये काम करवा दें। अब उसकी मर्ज़ी है, उसका दिल चाहेगा तो दिलचस्पी लेकर काम कर देगा, नहीं तो आएँ बाएँ, वो देखना मेरे बस में नहीं है, मैं तो ये कर नहीं सकती, ये नहीं कर सकती। अल्लाह आपको ऐसे नहीं कभी भी कहेगा। अल्लाह ताला खुद बुला रहा है कि आ जाओ मेरे पास। यहाँ हम कोशिश कर कर के सिफारिशें ढूंढ ढूंढ के उस तक पहुँचते हैं, और उसके बाद कभी मायूसी और कभी काम हो जाता है। अल्लाह के यहाँ मायूसी नहीं है। ला तकनत मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना, इन्ना ला यसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, काफिर कौम ही मायूस होती है, मुसलमान कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। तो तुम्हारा पैदाइश के जैसे अल्लाह ने कर दिया, इस तरह तुम्हारा उठना भी एक ही जान की मानिंद है, क्योंकि अल्लाह ने कुन कहना है, एक सुर फूंका जाना है, सब ने बेहोश हो जाना है, और फिर सब ने उठ के उसकी तरफ दौड़ना है। अल्लाह ने सबको पकड़ पकड़ के ले तो नहीं जाना, ना हर एक के साथ बंदा मुकर रखा चलो इसे लेके जाओ, खुद ही वो जल्दी से कब्रों से उठ के दौड़ना शुरू कर देंगे। तो अल्लाह ताला ब्याक वक्त सुनने वाला भी है, देखने वाला भी है। अब इंसान भी समी भी है, बसीर भी है। मैं समी भी हूँ ना, बसीर भी हूँ, लेकिन जितना अल्लाह ने अपनी समात बसारत में मुझे हिस्सा दिया है, मैं उतना ही सुन सकती हूँ, उतना ही देख सकती हूँ। मुझे अल्लाह ने इतनी ताकत दिया, मैं यहाँ देख सकती हूँ। अगर मैंने इधर देखना है तो मुझे ये ताकत दिया कि सर घुमा के इधर देखो, इधर देखो। अल्लाह ताला तो हर वक्त चारों तरफ देख रहा है। अल्लाह की क्या शान है। अलम तरा, क्या नहीं तूने देखा, अल्लाह यूलिजुल लैला फिन नहार, के अल्लाह ताला दाखिल करता है रात को दिन में, व यूलिजुल नहारा फिल लैल, दाखिल करता है दिन को रात में। कितनी बड़ी निशानियाँ हमारे सामने, और आम निशानियाँ अल्लाह ताला बार बार समझा रहे हैं कि इसी से तुम अल्लाह को पहचान लो। बस सखरा शम्स वल कमरा, सूरज और चाँद को मती कर दिया, यानी सूरज और चाँद के ज़रिए दिन रात हमारे लिए मती की है। सूरज चाँद मती की है, फिर इन्हीं से दिन रात बना के इन्हें तुम्हारे मती कर दिया। कुल्लुन यजरी इला अजलिन मुसम्मा, हर एक अपने मुकर्रर वक्त पे चल रहे हैं। जितना अल्लाह ने हुक्म दिया, जिस वक्त निकलने गरूब होने, वो सब मुकर्रर वक्त पे चल रहे हैं।
ورنہ بما تعملون خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، اس کی بات سچی ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ حق ہے۔ ورنہ ما یدعون من دونہ باطل، اس کے علاوہ جن کو وہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ ورنہ اللہ هو العلی الکبیر، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ عالی شان بڑائی والا ہے۔ اب ماں سے بڑھ کے دنیا میں کون ہمدرد ہوتا ہے؟ اور ماں چاہتی ہے میں بچوں کو چھوڑ کے دنیا سے چلی جاؤں، نہ بچے چاہتے ہیں آج کل کے دور کے، میں نہیں کچھ کہہ سکتی، لیکن نہ بچے چاہتے ہیں ماں جدا ہو، نہ ماں چاہتی ہے میں بچوں سے جدا ہوں، لیکن اللہ کے حکم کے آگے بے بس ہیں۔ جب اللہ نے تمہیں لے جانا ہے بچوں کا، وہی مالک ہے۔ ماں سوچتے ہیں میرے بغیر بچوں کا پتہ نہیں کیا بنے گا، تو اللہ تعالیٰ ہے نا جو مضبوط سہارا ہے۔ علم تری، کیا نہیں تو نے دیکھا، ان الفلک تجری فی البحر، کہ کشتی چلتی ہے سمندر میں، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت سے، لیریکم من آیاتی، تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے۔ یعنی اللہ کے حکم سے کشتی چلتی ہے، میری کوئی تدبیر نہیں ہے، چپو نہیں چلا رہا کشتی کو، وہ اللہ نے ظاہری عقل دیا کہ ملا کو بٹھاؤ، اور یہ گاڑی کو ڈرائیور نہیں چلا رہا ہوتا کہ ہاں کوئی مثال دے، اس طرح کشتی کو بھی ملا نہیں چلا رہا، نہ چپو چلا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے چپو چلتا ہے۔ جب اللہ کا حکم ختم ہو جائے چپو چھوٹ جاتا ہے ہاتھ سے، چپو ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ جب چپو ہاتھ سے چھوٹتا ہے، مجھے تجربہ ہوا نا، بتایا تھا کہ ہم کسی ٹرپ پہ گئے ہوئے تھے کلیگ ساری مل کے، کشتی میں تھے، درمیان کشتی میں آ کے ایک تو ایک دم طوفان اتنی تیز، کوئی بھی اثار نہیں تھے، تو اس کے ہاتھ سے چپو چھوٹ گیا۔ اب ہمیں کہہ رہے ہو ساری چیخ رہی ہیں کہ اس طرح لے کے جاؤ کشتی، ہم نے ادھر کو جانا ہے، وہ کہتے ہیں میں چپو تے لے آن دیو پہلے، وہ کشتی دوسری طرح موڑ رہے ہیں چپو لینے کے لیے۔ اب بتائیں، اللہ کا حکم نہ ہوتا، نہ چپو تک پہنچتا، کشتی ہماری اندر تھی۔ یہ اللہ کے حکم سے تھا کہ وہ چپو پکڑ لایا اور ہمیں وہاں پہنچا دیا۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں کیا جب ہم اترنا تھا، اللہ کا خشک جگہ تھی کہ بارش ہو گئی تھی نا، وہ ساری سلپری اس طرح چڑھ چڑھ کے ہم نے اوپر وہاں جانا تھا۔ اب دیکھو اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے۔ میری ہیڈ میرے ساتھ تھی، جہاں سے میرے پیچھے ہی تھی، نہیں ہاں میرے پیچھے تھی، تو میں آگے چڑھتی جا رہی تھی۔ جب اوپر ہم پہنچ گئے نا، کہ شاید آج پتہ لگ گیا تو کنی مطلب پرست ہے، تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ اجاز بھی ہے ان پکڑنا۔ میں نے کہا اجاز ہے کہ میں پیچھے مڑتی نا تو اگلا والا کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے، رات سے پچھلے والوں کا بھی ہوتا ہے، تو میں کیا کہتے نہیں آج پتہ چل گیا کہ قیامت کی یہی افراتفری ہوگی۔ اچھا اب سبق مل گیا نا ایک، جس کا کیا مطلب ہے، میں نے اپنی کوشش کرنی ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی کوشش کرنی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں ایسی بات، اپنے سگے ماں باپ، خدا نہ سا گھر میں آگ لگ جائے، ہر کوئی اپنی جان بچانے کو دوڑتا ہے، یا گود والے بچے کو اٹھایا تو ماں باقی بچوں کی پرواہ نہیں ہے، نہ میاں کو بیوی کی، نہ بیوی کو میاں کی، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جو آگے پیچھے ایک دوسرے کی جانیں چھڑک رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی یہ نقشہ دکھا رہے، تو وہاں تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا کہ بغیر لباس کے اٹھائے جائیں گے۔ تو عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کیا بنے گا بغیر لباس کے اٹھائے جائیں گے؟ کہا کسی کو ہوش نہیں ہونی، اتنا سخت زلزلہ ہوگا تم سمجھو کہ سب نشے میں ہیں، اور نشے میں کسی کا ہوش نہیں ہوتا ہے، حالانکہ ونشا نشہ نہیں ہے، وہ سمجھ گھبراہٹ اتنی زیادہ اس دن کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے بس۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ جو صبر اور شکر کرنے والا ہے، کیونکہ جو جہاز سمندر میں ٹھہرے ہوئے ہیں نا، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، جو جہاز پہاڑوں کے میں ٹھہرے ہوئے نا، اللہ کے حکم سے ٹھہرے ہوئے ہیں، ورنہ یہ کیوں ٹھہرے رہتے؟ اللہ نے انہیں متی کیا ہوا ہے، جیسے پرندوں کو فضا میں کیا ہوا ہے۔ یعنی ہمارے لیے واقعی کبھی صحن میں نکلا کریں، پہلے چھت پہ سویا کریں، کیونکہ پہلے چھت پہ سویا جاتا تھا، صحنوں میں جاتے تھے لوگ، پتہ چلتا تھا، نشانیاں دیتے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اب تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا، مجھے بھی شاید بھول ہی گیا ہے، یہ برج اکبر ہے، یہ 7 ستاروں کا جرمٹ ہے، ادھر سے آ رہے ہیں 3 2 اور جی ایسے جا کے پھر 4 آ رہے ہیں، اس کو فلاں کہتے ہیں، اس کو فلاں برج کہتے ہیں، کئی برجوں کے نام آتے تھے، اب مجھے بھی کوئی نہیں آتا، کیونکہ تب بتاتے تھے ماں باپ جا کے ستاروں کو، اور جب ستاروں بھرا آسمان ہوتا تھا فل، تو اتنا دیکھ کے نا ایسے سکون سا ملتا تھا کہ ماشاءاللہ بڑا پر ہے۔ اللہ نے کہا نا ہم نے آسمان کی جو ہے دنیا کا آسمان، اس کو رونق بنایا ہے، رونق بھی ہے اور ہمارے فوائد بھی اس سے حاصل ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری نشانیاں ایسی ہیں کہ جو صبر اور شکر کرنے والا نا وہ اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ فائزہ غشیاں موجن کا ذلل، جب ان پر لہر چھا جاتی ہے سایوں کی مانند، کشتی میں جب لہر آ جاتی ہے، موجوں پہ موجیں آتی ہیں، دعو اللہ مخلصین اللہ الدین، اللہ کو پکارتے ہیں خالص کرتے اس کے لیے دین۔ اس وقت ہم نے ویسے اللہ کو نہیں پکارا، ہم نے تو اللہ کو پکارا نا کہ کدھر چپو لے کے جا رہے ہو، ہمیں ادھر لے کے جاؤ۔ اللہ کو پکارنا چاہیے، بات میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں، اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تو ہی ہمیں پہنچائے گا، جیسے بھی پہنچائے گا، چاہے اس کی مدد کے ذریعے، جو اسباب اللہ کے پاس، ہم نے اسباب اختیار کرنے ہیں، اس کا نتیجہ اللہ کے پاس ہے، اسباب میں نے اختیار کرنے ہیں، لیکن اسباب کا نتیجہ اللہ کے ہے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا ہے۔ فلما نجاہم الی البر، جب نجات دیتے ہیں ان کو خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد،
بعض تو اعتدال پہ رہ جاتے ہیں، یعنی اللہ پر کچھ مان لے جاتے ہیں، کچھ اس طرح ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر ہر ناشکرا اور عہد شکن، یعنی عہد کو توڑنے والا ناشکرا ہے، وہ پھر ناشکرا ہی ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اس رب سے۔ اب یہ نشانی بتانے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس رب سے ڈرو، وخشو ڈرو یومن، اس دن سے لا یجزی والد عن ولدہ، کوئی والد اپنے بچے کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں تو پھر بھی ایک سے مدد کر لیتے ہیں نا، کوئی کام نہیں آئے گا، بلا مولود اللہ وجازن عن والدی، نہ ہی والد اپنے بچے کے کام آنے والا ہے، نہ بچہ اپنے والد کے، نہ والد اپنے بچے کے۔ حضرت ابراہیم اپنے والد کے کام نہیں آئے نا قیامت کے دن، یہاں انہوں نے بڑی کوشش کی ہدایت دینے کی، یعنی یہاں تو کام آ سکتا ہے، جو فائدہ اٹھا لے گا تو خیر، نہیں اٹھائے گا تو قیامت کی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہہ دیا تھا، اپنے سارے خاندانوں کو بلا کے، اپنی بیٹی کو بلا کے، جنت کی عورتوں کی سردار، کہا کہ تو عمل کر لے احسن اور نسب لے کر آئے، میں تیرے کچھ کام نہیں آئے گا، دنیا میں جو کچھ میرے سے لینا لے لو، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ انا وعد اللہ، وعدہ اللہ کا سچا ہے، ولا تغرنکم الحیات الدنیا، اب تم نے دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے کہ مجھے میری مال بچا لے گا، میرے مال والدین بچا لیں گے، میری اولاد بچا لے گی، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں یہ چیزیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے دیں، یعنی اللہ نے کام آنا ہے اور کسی چیز نے کام نہیں آنا، یہ سب کچھ مادی دنیا جو ہے، یا مادی اسباب، یہ سب کٹ جائیں گے، متقطعت بہم الاسباب، سارے اسباب کٹ جائیں گے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس کے پاس قیامت کا علم ہے، وینزل الغیث، بارش کرتا ہے نازل، ویعلم، اور جانتا ہے، ما فی الارحام، جو رحموں میں ہے، وما تدری نفس، نہیں جانتا کوئی نفس، ماذا تکسب غدا، کہ کل کیا کمائے گا، وما تدری نفس، نہیں جانتا کوئی نفس، بأی ارض تموت، کس سرزمین میں مرے گا، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے۔ سورہ سجدہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، نازل کی گئی کتاب جس میں کوئی شک نہیں، رب جہان والوں کی طرف سے۔ ام یقولون افتراہ، یا وہ کہتے ہیں اس کو گھر لیا ہے، بل هو الحق، بلکہ وہ حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر، تاکہ تو ڈرائے اس قوم کو جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد 571 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں نا، تو آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، من قبل کا، آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، شاید کہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ جی خلق السماوات والارض، اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، ما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر عرش پر قائم ہو گیا، ما لکم من دونہ، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی۔ اب بعض لوگ انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ کہ اللہ کا وجود ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ واضح کہہ رہے عرش پہ قائم ہو گیا، اب وہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ اب جو اسکول کی برانچیں مختلف چلاتے ہیں تو ہیڈ آفس ایک ہی ہوتا ہے، بجلی ہم سب کے گھر میں آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ وابڈا والا ایک آفس ہے نا جہاں سے ساری آگے کنیکشن ملا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسی بے نیاز ہستی ہے جس کی ہر چیز پہ قدرت ہے، وہ بیٹھا عرش پہ ہوا ہے، سارا نظام چلا رہا ہے اور اکیلا ہی چلا رہا ہے۔ جس طرح ایک اکیلا ڈائریکٹر 10 شاخیں اسکول کی چلا لیتا ہے، نہ صرف ایک شہر میں، یہاں بھی ہیں، لاہور میں، سرگودا میں بھی، پنڈی میں بھی اس کی شاخیں ہیں، ساری شاخوں کو کنٹرول کر رہے ہیں ایک جگہ پہ بیٹھ کے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو پھر ساری کائنات کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ یدبر الامر، وہ تدبیریں کرتا ہے کام کی، من السماء الی الارض، آسمان سے لے کر زمین تک، ثم یارجع الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، پھر چڑھ جائے گا اس کی طرف، اس دن سارے چڑھ جائیں گے جس کی مقدار تمہارے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ جاننے والا ہے چھپی اور کھلی باتوں کا، عزیز رحیم، زبردست رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ذی احسن کل شیء خلقہ، وہ جس نے اچھی کی ہر چیز کی پیدائش، وبدا خلق الانسان من طین، اور پیدا کیے پیدائش انسان کی شروع کی مٹی سے، ثم جعل نسل من سلالۃ من ماء مہین، پھر چلائی آگے اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے، یعنی بوند، منی کی بوند سے آگے نسل چلائی، ثم سواہا، پھر اس کو درست کیا، ونفخ فیہ من روح، اس میں اپنی روح پھونک دی، حالانکہ سب چیزوں میں روح تو اللہ کی ہے نا، یہاں خاص انسان کے ساتھ کیا کہ اپنی روح اس میں پھونک دی، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنا دی۔ 120 دن کا جب ہوتا ہے تب روح پھونکی جاتی ہے نا، اس کے بعد یہ ساری چیزیں بنتی ہیں، یعنی ماں کے رحم میں جب ہوتا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ وقال، وہ کہتے ہیں، آئذا ضللنا فی الارض، کیا جب ہم مل جائیں گے زمین میں، اینا لفی خلق جدید، کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے، بل ہم بلقاء ربہم، بلکہ وہ ملاقات سے اپنے رب کے کافرون، انکار کرنے والے ہیں۔ کل کہہ دو، یتوفاکم ملک الموت، وفا دیتا ہے تم کو ملک الموت، اللہ ذی وکل بکم، جو مقرر کیا گیا تمہارے ساتھ، ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر ایک کا ملک الموت الگ ہے، جو تمہارے لیے مقرر ہے وہ ملک الموت آتا ہے۔
اب جیسے وہی لے کر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، سب فرشتوں کے سردار ہیں، اس طرح جو ملک الموت کا ایک بھی سردار ہوگا وہ بھی، لیکن آگے جو جس کی ڈیوٹی جس کے پاس جانے کی، وہ اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ ولو تری کاش تو دیکھے ذل مجرمون، جب مجرم ناقص رؤوسہم جھکائے ہوں گے اپنے سر، عند ربہم اپنے رب کے سامنے۔ یہ وہ دن کون سا ہوگا؟ یوم الحسرہ۔ ربنا، اب وہ کہیں گے اب سرنا، ہم نے دیکھ لیا، و سمینا، اور ہم نے سن لیا، فرجنا، پس ہمیں لوٹا دے، نعمل صالحن، ہم عمل کریں گے نیک، انا موقنون، بے شک ہم یقین کرنے والے۔ یعنی یہاں یہ اعتراف کر لیں گے کہ ہم نیک عمل نہیں کرتے تھے۔ فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، لیکن اعتراف فائدہ نہیں دے گا، فسوق کر لیں صحابہ صحیح، ان کے لیے دیکھتی آگ کے خرابی ہوگی۔ ولو شئنا، اگر ہم چاہیں، لاتینا، البتہ ہم دے دیتے، کل نفس ہر نفس کو ہدا، اس کی ہدایت، ولیکن حق القول منی، لیکن ثابت ہوگی بات میری طرف سے، لاملأن جہنم من الجنت والناس اجمعین، کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور سب لوگوں سے۔ جنت جو ہے وہ جن کی جمع ہے، جنت ہوتا ہے جنہ، یہ جنہ ہے جن کی جمع، جنوں سے اور سب لوگوں سے بھر دوں گا۔ فذوق، پس چکھو، بما نسیتم، جو تم نے بلا دیا تھا، لقاء ملاقات کو، یومکم ھذا، اپنے اس دن کی، انا نسیناکم، بے شک ہم نے تمہیں بلا دیا، وذوقوا عذاب الخلد، چکھو عذاب ہمیشگی کا، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے۔ یعنی یہاں پہ خلاصہ کیا آ گیا؟ فاذکرونی اذکرکم، اگر میں اللہ کو یاد رکھوں گی تو اللہ مجھے یاد رکھے گا، اگر میں اللہ کو بلاؤں گی تو اللہ مجھے یعنی سلسلہ میری طرف سے شروع ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں۔ اللہ نے تو یاد رکھا ہوا ہے نا، صبح شام نعمتیں دے رہا ہے، کافر کو، مشرک کو، سب کو دے رہا ہے، اللہ نے تو یاد رکھا ہوا ہے۔ اب میں نے اس نعمتوں کے بدلے میں اللہ کو یاد کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مجھے مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ انما یؤمن بآیاتنا، بے شک ایمان لاتے ہیں ہمارے حکام کے ساتھ اللہ زینا وہ لوگ، اذا ذکروا بہا، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے ساتھ، خروا، گر پڑتے ہیں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، سبح اور تسبیح کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، الگ رہتے ہیں ان کے پہلو خوابگاہوں سے، یادونا، وہ پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، خوفا و طمعا، خوف اور امید کے ساتھ، ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے ان کے دیا وہ خرچ کرتے ہیں، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، تو نہیں جانتا کہ لوگوں کی آنکھوں سے ان کے لیے کیا مخفی رکھا گیا ہے، لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، یعنی جنت والوں کے لیے، جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں، نہ اس کو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ وہاں ہم نے پڑھا پہلے پارے میں کہ جب انہیں پھل دیا جائے گا وہ کہیں گے یہ تو ہم پہلے بھی دیا گیا ہے، شکل و صورت میں اگرچہ ملتے ہوں گے لیکن اس میں ذائقہ جو ہے بالکل فرق ہوگا، جتنا کبھی خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ افمن کانا مومنن، کیا پاس جو کوئی مومن ہے، کمن کانا فاسقن، وہ نافرمان کی طرح ہو سکتا ہے، لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، فلہم جنات المأویٰ، ان کے لیے ٹھکانہ جو ہے جنت المأویٰ ہے، نزلا بما کانوا یعملون، مہمانی ہے اس کی طرف سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ جنت المأویٰ سے مراد جنت الفردوس ہی ہے، وہاں سے ساری نہریں بھی بہتی ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آ گیا۔ پہلے اللہ نے کہا کیا برابر ہو سکتے ہیں، کہہ دیا نہیں ہو سکتے، پھر خود ہی فرق بھی بتا دیا کہ ایمان والوں کا یہ ہے انجام، اور جو نافرمانی کرنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب وہ ارادہ کریں گے اس سے نکلیں، اُعِیدُوا فِیہَا، اس میں دوبارہ کر دیے جائیں گے، یعنی جب عذاب ہلکا ہوگا عذاب بڑھا دیا جائے گا، کھالیں پک جائیں گی، کھالیں بدل دی جائیں گی۔ وقیل لهم ذوقوا عذاب النار، کہا جائے گا چکھو عذاب آگ کا، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَلَنُذِیقَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم ضرور چکھائیں گے ان کو معمولی عذاب، دون العذاب، بھی بڑے عذاب کے علاوہ۔ وہی آگے قیامت صغریٰ، قیامت صغریٰ جو سے ہم دکھائیں گے پہلے، بڑے عذاب سے پہلے لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ رجوع کر لیں۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، کون زیادہ ظالم ہے اسے جسے نصیحت کی گئی احکام کے ساتھ اس کے رب کی، ثم اعرض عنہ، پھر اس نے اس سے اعراض کیا، انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْکِتَابَ، البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فَلَا تَکُن فِی مِرْیَۃٍ، پس نہ ہو جائیں شک میں، من لقاء، اس کی ملاقات سے، وَجَعَلْنَاهُ، اور ہم نے بنایا اس کو ہدیٰ، ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے بنائی ان میں سے ایک جماعت، یہدون، جو ہدایت دیتی ہے، بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم کے ساتھ، لما صبر، جب انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآیاتِنَا یوقنون، ہمارے احکام کے ساتھ وہ یقین رکھتی ہے۔ ان ربک یفصل بینہم، بے شک آپ کا فیصلہ کرے گا ان کے درمیان دن قیامت کے، فیما کانوا فی یختلفون، جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اولم یہد لہم، کیا نہیں ہے ہدایت ان کے لیے، کم اہلکنا من قبلہم، کتنی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے، من القرون، قومیں،
यमशूना फ़ी मसाकिनिहिम, वो चलती थी अपने घरों में। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन, इसमें अलबत्ता निशानियाँ हैं। अफला यसमऊन, क्या वो नसीहत हासिल नहीं करते, नहीं सुनते। अवलम यरो, क्या नहीं उन्होंने देखा, अन्ना नसूकुल मा इला लर्ज़ी, कि हम चलाते हैं पानी को ज़मीन की तरफ, जुरुसी खुश्क, फनुखरिजु बिही ज़रा, हम निकालते हैं इसके साथ खेती, ताकुल मिन अनामुम, खाते हैं उसमें से मवेशी, व अनफुसहुम, और वो ख़ुद भी खाते हैं। अफला युबसिरून, क्या नहीं वो बसीरत हासिल करते। व यक़ूलून, और वो कहते हैं मता हाज़ल फ़ातु, कब होगा ये फ़ैसला, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। यानी नेक और बद का फ़ैसला कब होगा, जो तुम कहते हो कि नेकों को ये मिलेगा, बुरों को ये, तो अब बताओ ये फ़ैसला कब होगा। हालांकि उन घरों में चल रही हैं जो कौमें तबाह हुई हैं, फिर भी नसीहत हासिल नहीं करते। कुल यौमल फ़ती ला यनफ़ुल लज़ीना कफ़रू ईमानहुम, कह दो फ़ैसले का दिन काफिरों को उनका ईमान नफ़ा नहीं देगा, सिवाय इसके जो पहले ईमान ला चुके या अपने ईमान में कोई भी भलाई कमाई, उनको तो नफ़ा दे देगा ये दिन, लेकिन काफिरों को नफ़ा नहीं देगा। वला हम युनज़रून, ना उन्हें मोहलत दी जाएगी। वला यस्ततीऊन तौसियतन वला लअल्लहुम यरजिऊन, ना वो वसीयत कर सकेंगे ना अपने घर वालों को लौट सकेंगे। फ़ारिज़न, पस उनसे राज़ कीजिए, वंतज़िर, इंतज़ार कीजिए, इन्नहुम मुंतज़िरून, बेशक वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। चलें अल्हम्दुलिल्लाह 3 पाव हो गया। आज भी बड़ी कोशिश की थी, पारा ख़त्म नहीं हो सका। चले अल्लाह ताला तौफीक दे। इतवार को ज़रा दिल थाम के बैठ जाया करें आराम से, ताकि इस इतवार को अगर सवा पारा हो गया ना, इस इतवार को इंशाल्लाह फिर हमारा 3-3 पाव करके भी ख़त्म हो जाएगा। और आखिरी दिन के लिए मैं सिर्फ 1 पाव रखती होती हूँ। 29वां रोज़ा जुमेरात को इंशाल्लाह दुआ होगी इंशाल्लाह, लेकिन उसमें सिर्फ 1 पाव पारा या 1 पाव से भी कम, 10 सूरतें आखिरी होंगी बस, क्योंकि उसकी तशरीह को ज़रा समझने में वक्त लग जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह, मैंने आज 6 बजने में 10 मिनट शुरू कर दिया, मैंने इसी तरह शुरू कर देना इंशाल्लाह। हो सकता है 4:45 कर दूँ, अब तो 5:15 जमात हो रही है, तो आप इसीलिए आप आ सकते हैं। नमाजी वापस आ चुके हैं घरों में, तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम जो पढ़ते हैं, मकसद से पढ़ना तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला अमल की तौफीक भी दे दे और मुकम्मल करने की भी तौफीक दे दे। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा अनिस वाशती फ़ी कब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम, वजअलहु ली इमामन व नूरन हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु, वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार, वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरत।